पारा नंबर 30। हमारी तफसीर की क्लास हम करेंगे आयत नंबर 9 ऑनवर्ड से। आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने फ्रेंड्स, फैमिली सभी को ज्वाइन करवाए। बाजी तफसीर की क्लास शुरू करेंगी। दुआओं से हम आगाज करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बल। सिस्टर्स, अभी हम कीरत लगा रहे आज की तिलावत लगा रहे हैं फ्रॉम आयत नंबर 9 ऑनवर्ड से। आप सभी से रिक्वेस्ट है ध्यान दें और साथ में पढ़ें। وينقلب إلى أهله مسرورا والسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. अल्हम्दुलिल्लाह, आज की कीरत भी हो गई, तिलावत भी हो गई है। आप सभी से सिस्टर्स से रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली को ज्वाइन करवाए। हमारी तफसीर की क्लास शुरू होने वाली है। हम सूरे इंशिकाक कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 84, पारा नंबर 30। तफसीर बाजी आयत नंबर 9 से लेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है ध्यान दें और साथ में वर्ड लिखे। आज हमारी कोई वर्ड टू वर्ड की क्लास नहीं होगी, जैसे कि आपको बोल दिया गया था। डायरेक्ट तफसीर होंगी। अभी हम हमारी प्यारी सी उस्ताजा लुबना बाजी का इस्तकबाल करते हैं कि वो आए और दुआओं के साथ आयत नंबर 9 ऑनवर्ड से हमारे साथ तफसीर शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू लुबना बाजी।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر فار ایوری تھنگ. اور جو ہے کہ آپ نے بہت اچھی ہوسٹنگ کی سمینہ، اور اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دے. اور جیسے کہ آج ہماری نیرول بیچ کی کلاس ہے، تو ہم سورہ انشقاق ہی کر رہے ہیں. یس. اینڈ لاسٹ ٹائم ہم نے اصحاب الیمین کے بارے میں بات کی تھی. آج ہم جو ہے وہ اصحاب الشمال، یا جن کو اعمال نامہ جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. کیونکہ پچھلے 2 ہفتے ہم نے ان کے بارے میں بات کی تھی جن کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا مطلب ڈیفینیٹلی وہ جو ہے وہ جنتیوں کی طرف اشارہ ہے. اب جو ہے کہ لیفٹ ہینڈ میں اگر دیا جانے والا ہے تو ہم کو وہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے ان کی بات کی جائے گی. سو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ کلاس کا آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے رب میرے بڑھا میرے علم کو، اے رب میرے کھول دے میرے لیے میرا سینہ، اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام. کھول دے میری زبان کی گرہ کو تاکہ لوگ سمجھ سکے میری بات. اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں تیرے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے نفع علم کا سوال کرتی ہوں، اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتی ہوں، اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجلی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهب ہمی وغمی، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. اور جن لوگوں نے شروعات میں ہی مجھے سلام کیا تھا ان کا جواب ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو شروع میں بتا چکی ہوں کہ پچھلے 2 ہفتے سے ہم اصحاب الیمین یعنی جن کو اعمال نامہ رائٹ ہینڈ میں دیا جانے والا ہے ان کے بارے میں ہم ساری ڈیٹیلز پڑھ چکے ہیں. اینڈ یس، یہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں. مگر اگر آپ دیکھیں اس میں بھی ہم کو یہ چیز پتہ چلی ہے کہ جنت میں جانے والے ہیں تو ضرور، بٹ ان کی پیشی ہوگی. اور اگر ان کی پیشی ہوئی اور اللہ نے پوچھ لیا ان سے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تھا، تو بندہ تو پھر ہلاک ہی ہو گیا. اٹ از ویری اسکیری. تو سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ میرے اعمال نامے کو دیکھنا اور جسٹ میری غلطیوں کو اگنور کر کے کہنا اوکے اینڈ دیٹس اٹ. اور ہم سب چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہمارا حساب ہونا. تو ہم کو دعا مانگنی چاہیے اللہم اجعلنا منہم، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. یا اللہ میرے حساب کو آسان رکھنا میرے لیے. ہاں، آج ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جن کو اعمال نامہ جو ہے وہ داہنے ہاتھ میں، یا جو ہے سوری یس جو ہے کہ لیفٹ ہینڈ میں جو ہے وہ ملنے والا ہے. ان کی کیا کیفیت ہے ان کے بارے میں 9 آیت جو ہے وہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اصحاب الشمال کے بارے میں تھی کہ لاسٹ میں وہ خوشی خوشی اپنا رپورٹ کارڈ یا اپنا اعمال نامہ جس میں ساری نیکیاں ریکارڈ ہے وہ اپنے گھر والوں کی طرف یعنی اپنے جنت کے ساتھی کی طرف جائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ دیکھو ہمارا حساب کلیئر ہو گیا، اللہ نے ہم کو جنت میں ڈال دیے، پاس یعنی ہم پاس ہو گئے. سمجھ میں ہی بات. تو وہ مسرورہ یا ورڈ تھا کہ خوشی خوشی اپنے جو ہے جنت کے ساتھیوں کی طرف جو ہے وہ لوٹیں گے. اب ہمارے ہیں آیت نمبر 10 آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 10. آیت نمبر 10 بہت ڈر لگتا ہے نا. اب جہاں میں نے جنت والوں کی بات کی اور جن کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا ان کی بات ہوئی، تو ہم نے کہا اللہم اجعلنا منہم، کہ اللہ ہم کو ان میں سے بنا دینا. اب یہاں پر ہم کیا دعا کریں گے؟ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہم کو ان میں سے نہیں بنانا. جن کے اعمال نامے ان کے لیفٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے، اللہ ہم کو ان میں سے ڈونٹ میک اس امانگسٹ دیم، ہم ان میں نہیں بننا چاہتے. اللہم لا تجعلنا منہم، ڈونٹ میک اس امانگسٹ دیم.
ہم کو نہیں بننا ہے ان کے ساتھ. سمجھ میں آئی بات؟ کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں ابھی یہاں سے. آیت نمبر 10 آپ کے سامنے اسکرین پر ہے. وَأَمَّا، اور رہا وہ، من جس کو، اوتیا دیا گیا، کتاب ہو اس کی کتاب، ورا پیچھے، ظہری ہی اس کی پیٹھ کے. دیکھیے اس کو کتاب، یا کتاب کون سی کتاب کی طرف اشارہ ہے کہ وہ شخص کو اس کی کتاب اس کے پیٹھ کے پیچھے ملی ہے. یعنی کتاب پہلے یہاں پر مطلب کیا ہے؟ اعمال نامہ. اور اگر اس کی پیٹھ کے پیچھے یعنی پیچھے سے دیا جا رہا ہے مطلب ذلت کے ساتھ، بے عزتی کے ساتھ. ایک معنی تو یہ ہے. اور میں اور بھی بتاؤں گی کہ آخر اس کو جو ہے کہ پیٹھ کے پیچھے سے اس کی کتاب کیوں دی جا رہی، کیونکہ میں آپ کو پچھلی بار بھی بتا چکی ہوں کہ دیکھیے جو بچے پاس ہوتے ہیں وہ اپنا رزلٹ تو چاہتے ہیں، اور وہ خوشی خوشی اپنے رزلٹ کے دن اپنی ٹیچر سے رزلٹ لینے جاتے ہیں یا اپنے اسکول میں جاتے ہیں. یعنی جو بچے جانتے ہیں کہ ہم فیل ہو گئے وہ تو اپنا رزلٹ لینا نہیں چاہتے. ان کو ایسا لگتا ہے مجھے تو چاہیے ہی نہیں ہاتھ میں یہ رزلٹ، تو وہ لینا نہیں چاہیں گے. تو فرشتے پیچھے سے آ کے ان کے ہاتھ میں دے دیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی زبردستی ان کو تھمایا جائے گا. They don't want their result in their hands, but زبردستی ان کو دیا جائے گا. وہ پیچھے سے یعنی وہ ہاتھ پیچھے کر لیں گے نا. شاید جو ان کو جو ہے ہاتھ میں دیا جائے گا تو پیچھے کر لیں گے، ہے نا. اور میں آپ کو پچھلی بار بھی بتا چکی ہوں کہ عرش کے نیچے یہ سارے اعمال نامے ہیں، اور ایک ہوا اللہ چلائیں گے، اور پھر عرش کے نیچے سے وہ اڑ کے جس کو کچھ کو رائٹ ہینڈ میں ملیں گے اور کچھ کو لیفٹ میں. اب جن کو لیفٹ ہینڈ میں ملیں گے تو وہ تو لینا بھی نہیں چاہیں گے، پھینک دیں گے. فرشتے آ کے زبردستی تھما کے جائیں گے پیچھے. یعنی آگے بھی ہاتھ نہیں کریں گے، پیچھے ہاتھ باندھ لیں گے، تو پیچھے سے جو ہے ان کو دے کے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی اتنی بات یہاں پر جو میں نے ورڈ ٹو ورڈ بتایا ہے کہ آیت نمبر 10 میں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال نامے ان کو جو ہے پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا. اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے کیوں دیا جا رہا ہے اسے اعمال نامہ؟ اسی لیے کہ اعمال نامہ لینا نہیں چاہتا تھا، لینا نہیں چاہتا تھا ہاتھ میں. جیسے ہم کوئی چیز لینا نہیں چاہتے تو ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں نا، اسی طریقے سے انہوں نے بھی اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے. بیکاز دے ڈونٹ وانٹ دی اعمال نامہ ان دی ہینڈز. تو ان کو زبردستی پیچھے سے دیا جائے گا اعمال نامہ. اور ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ مجرم کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے نا، سو اعمال نامہ پیچھے دیا جائے گا. ہاتھ بندھے ہیں نا، ایسا بھی ہے. یعنی آپ کو میں ساری جو ہے ہو سکتی ہے وہ باتیں بتا رہی ہوں، سارے آپشنز، ساری اوپینینز جو ویریس اسکالرس کی ہم کو ملتی ہے وہ سارے آپ کے پاس رکھ رہی ہوں کہ بھائی ان کو پیچھے سے اعمال نامہ کیوں دیا جا رہا ہے. تو ایک معنی یہ ان کو چاہیے نہیں ہاتھ میں، ساری پاسبلٹیز بتائی جا رہی ہے. ایک تو ان کو ہاتھ میں نہیں چاہیے تو پیچھے ہاتھ کر لیے تو فرشتے زبردستی تھما کے گئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ مجرم ہے، یہ مجرم لوگ ہیں تو مجرم کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، سو اعمال نامہ پیچھے دیا جائے گا. ٹھیک ہے، چینڈ ہوں گے نا. اب ان کے جو رائٹ ہینڈ ہوں گے نا، ان کے جو سیدھا ہاتھ ہوگا وہ چینڈ ہوگا، گردن سے بندھا ہوا ہوگا، اور لیفٹ ہینڈ کمر کے پیچھے سے بندھا ہوا ہوگا. سمجھ گئے؟ سیدھا ہاتھ گردن سے بندھا ہے اور الٹا ہاتھ جو ہے وہ جو ہے کمر کے پیچھے سے بندھا ہوا ہوگا، اور لیفٹ ہینڈ میں اعمال نامہ دیا جائے گا. مفسر ایک اور اوپینین دیتے ہیں، ایک اور پاسبلٹی ہے یہاں پر کہ مفسر یعنی اسکالرس کہتے ہیں سینے کی ہڈیاں، سینے کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا، توڑ کر کے بایاں ہاتھ باندھ دیا جائے گا. یعنی سینے کی ہڈی توڑ کر کے. جیسے یس بالکل صحیح ہے نیسا، جیسے کورٹ میں آپ دیکھیں مجرم کو لے جایا جاتا ہے تو کیسے اس کے ہاتھ، گردن سے پیر سب پورے جنجیروں میں اس کو جکڑ دیتے ہیں. حتیٰ کہ کوئی مجرموں کو تو ایک جو ہے نا ایک تختہ جو ہے وہ گردن اور ہاتھ سے جو ہے وہ اس پہ باندھ دیا جاتا ہے. گردن میں تختہ، ہاتھ بھی اس تختے سے جو ہے وہ باندھ دیے جاتے ہیں تاکہ اس کا موومنٹ ریسٹرکٹڈ ہو جائے، ہے نا، اس طریقے پر. تو مفسر کہتے ہیں کہ سینے کی ہڈیاں مجرم کی توڑ کر بایاں ہاتھ باندھا جائے گا. اللہ اکبر.
ہاتھ پیچھے سے نکال کر اعمال نامہ دیا جائے گا. لیفٹ ہینڈ میں اعمال نامہ آتے ہی اسے پتا چل جائے گا میرا کیا ہونے والا ہے, اس کو اپنا انجام سمجھ میں آ جائے گا. یس اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ ہم کو ان میں سے نہ بنانا. اللہم حافظنا, اللہ ہماری حفاظت کرنا. اللہم اجرنا من النار, اللہ ہم سب کو آنکھ سے جو ہے وہ بچا لے. یہ ساری دعا کیونکہ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. تو یہ 10 نمبر کی آیت سب کو کلیئر ہو گئی. وَأَمَّا, اور رہا وہ, من جس کو اوتیا دیا گیا, کتابہ اس کی کتاب, ورعا پیچھے, ظہری مطلب کیا ہے, اس کے پیٹ کے پیچھے, اس کے پیٹ کے پیچھے. پھر جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ نیکسٹ ہے وَسَوْفَ. اب یہ کیا آ گیا, نیکسٹ آیت نمبر 11 لگائیں باجی. ورڈ ٹو ورڈ سب کو سمجھ میں آ گیا نا آیت نمبر 10 کا, کیونکہ ابھی میں آیت نمبر 11 کی طرف جا رہی ہوں. سسٹرز پلیز ہمیں بتائیں آیت نمبر 10 آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی, جو باجی نے بہت خوبصورتی سے ہمیں ایکسپلین کیا ہے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی کتاب ان کو لیفٹ ہینڈ میں ملے گی. اس کے 2-3 طریقے ہیں کہ وہ لینا نہیں چاہیں گے. پہلی چیز. دوسری چیز کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوں گے اور فرشتے ان کو زبردستی نے تھمائیں گے. ان کے ہاتھ اس طرح سے بندھے ہوں گے کہ وہ رائٹ ہینڈ ان کے گردنوں کے ساتھ ہوں گے اور لیفٹ ہینڈ ان کے کمر کے ساتھ ہوں گے. دوسری باجی نے ایک اور وہ کہا ہے کہ سینوں کی ہڈیوں سے توڑ کر لیفٹ ہینڈ کو بانا جائے گا. آپ لوگوں کو Perfect. کلیئر ہے جی باجی؟ پرفیکٹ نا باجی؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. یس, ساری چیزیں جو ہے پاسبلٹیز آپ کو بتا دی. اب یہاں پر آیت نمبر 11 میں کہا فسوف, پھر ان قریب. اب یہ ان قریب ایسا نہیں ہے کہ ابھی ہو جائے گا, یعنی یہ ساری چیزیں ہو کے ہو جائے گا, نہیں. ان قریب لیٹر, لیٹر, اس کو ٹائم لگے گا. جہاں بھی فسوف مطلب پھر ان قریب, تو اس کا مطلب کیا ہے, پہلے کتاب دی جائے گی, اس کے بعد میں جو ہے حساب ہوگا, پھر جو ہے انسان کو لے جایا جائے گا, وہ جہنم کو دیکھے گا کہ جہنم جو ہے وہ دہاڑے مار رہی ہوگی ایک لائن کی طرح, ایک شیر کی طرح, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو داخل کیا جائے گا. تو یہ تب کی بات, گاٹ اٹ. یہ ایک سیکوینس میں ہے نا, تو ہم کو ایسا لگتا ہے ابھی امیجیٹلی یہ سب ہو رہا ہے. نہیں نہیں, امیجیٹلی نہیں ہو رہا ہے, ابھی تو یہ حمال نامہ پکڑایا گیا ہے اس کو, تو حشر کے میدان میں ہی نا. یاد ہے پچھلے مرتبہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اللہ کا عرش لے کر کے جو ہے وہ کروبی فرشتے نیچے اتریں گے, اور پھر عرش کے نیچے سے جو ایک ہوا چلے گی, اور پھر وہ سارے اعمال نامے دیے جائیں گے. تو جو سیدھے ہاتھ والوں کو اعمال نامہ مل رہا ہے, تو وہیں پر دائیں ہاتھ والوں کو ملے گا. جو دائیں ہاتھ ہے, لیفٹ ہینڈرز, ان کو جو ہے ان کے لیفٹ ہینڈ میں یہاں پر ملے گا. تو یہ جو فسوفا ہے یہ ایک دم امیجیٹلی نہیں ہے. پہلے کیا ہے, کتاب ہاتھ میں, پھر کیا ہے, حساب, دین کیا ہے, دین چلا. دیکھو جہنم کس طریقے سے دکھایا جائے گا, کیسے دہاڑے مار رہی ہے, تمہارا راستہ دکھ رہی ہے, اور پھر ڈالا جائے گا. تو یہ ایک وقفہ ہے, ایک ٹائم پیریڈ ہے. یہ ساری چیزیں ہوں گی, یہ مرحلے ہیں جس میں سے انسان کو جو ہے گزرنا ہے, ایک ایک لیولز ہے جس کو اس کو پار کرنا ہے. تو فسوفا, پھر ان قریب, لیٹر, یدعو, وہ دعا مانگ رہا ہے. کون دعا مانگ رہا ہے؟ وہی جہنمی کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ ابھی ان کو جہنم میں ڈال دیا گیا. حساب کتاب, اعمال نامے کے بعد, حساب کتاب کے بعد اس نے جہنم کو دیکھ لیا, اب اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا. اب وہ دعا مانگ رہا ہے. کل بھی ہم نے ایک آیت کی تھی, دعا مانگ رہا ہے. اور وہ کس چیز کی مانگ رہا ہے پتہ ہے دعا؟ صبورا. اس کو یہ چاہیے کیا, یہاں صبورا کا مطلب کیا ہے, ہلاکت, اور ہلاکت مطلب کیا, موت. اس کو موت چاہیے. کیوں موت مانگ رہا ہے, کیوں؟ آیت نمبر 11 میں پتہ چلتا ہے کہ وہ موت مانگ رہا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ پھر آج وہ گناہوں کے ڈھیر لے کر پہنچ گیا. جو گناہ یعنی جو کرتوت کیا, ان کی سزا اب اس کو بھگتنی پڑ رہی ہے جہنم میں. اس وقت کیا کیفیت ہوگی. انسان ہر طرح سے, اگر آپ دیکھیں, بچنے چاہتا ہے نا اپنے آپ کو. دیکھیے انسان جو ہے نا ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے بچنا ہی ہے مصیبت, پریشانی اور تکلیف سے, ہے نا. وہ ہر طرح سے بچنا چاہے گا, اپنے خود کے اعمال سے جان چھڑانا چاہے گا. کیے ہیں نا پر وہ اعمال,
حالانکہ خود نے کیے ہیں. لینا ہی نہیں چاہے گا اعمال نامہ, ہاتھ کے پیچھے ہاتھ پیچھے کر رہا ہے. اب پکارے گا کیا جب اس کو جہنم میں ڈالیں گے تو ہلاکت. تو یہاں صبور سے مراد موت ہے. کیوں موت پکار رہا ہے یہ؟ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھو عموماً دنیا میں تو انسان کبھی اپنے لیے موت نہیں چاہتا. چاہتا ہے کیا انسان اپنے لیے؟ کیا چاہتا ہے دنیا میں؟ ہمیشہ زندگی چاہتا ہے, اور وہ بھی آسان زندگی. اپنے لیے خوشیاں چاہتا ہے. ہم؟ انسان ہر تکلیف میں آپ دیکھو اپنے لیے زندگی ڈھونڈتا رہتا ہے, سرچ کرتا ہے. بیمار ہے تو زندگی کہیں سے ادھار مل جائے, بھاگتا دوڑتا علاج کراتا ہے. پیسے پانی کی طرح خرچ کرتا ہے کہ کسی طرح زندگی کو پالوں. وہ موت نہیں چاہتا. کوئی چاہتا ہے کیا؟ دنیا میں کوئی موت نہیں چاہتا. جو وہ ٹرمینل النس پر بھی آ جاتے ہیں نا ایک دم کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے کہ بس اب یہ ختم ہونے والے, ان کی بھی کیفیت بتا دوں, وہ بھی مرنا نہیں چاہتا. کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا. پانی کے جیسے پیسے بہاتا ہے کس چیز کے لیے؟ زندگی کے لیے. لیکن قیامت کے دن, اس دن موت کہے گا, موت. دیکھو نا, فَسَوْفَ يَدْعُو صَبُورًا, موت چاہیے, موت چاہیے. اس دن اس کو موت چاہیے. موت کہے گا. کیوں وہ موت مانگ رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جہنم سامنے نظر آ رہی ہے, اور جہنم میں اس کو ڈالا جانے والا ہے, اور وہ پین اور وہ ساری چیز. اب وہ دعا کر رہا ہے. کس سے؟ کس سے؟ اللہ سے. اللہ تو ان سے حجاب میں ہے. یہ جو اپیل کر رہے ہیں, کل بھی میں نے ایک آیت کی تھی, وہ جو ہے پلیڈ کرے گا, اپیل کرے گا کہ کسی طرح اللہ میں لوٹا دیا جاؤ دنیا میں, تاکہ میں اپنے اعمال کو درست کر کے آ جاؤں. سو وہ اپیل کرے گا. جہنم سامنے نظر آ رہی ہے, دعا کر رہا ہے کس سے؟ اللہ سے. تو ان سے تو اللہ حجاب میں ہے. یہ فرشتے سے کہہ رہا ہے کیا؟ کیونکہ اللہ تھوڑی بات کریں گے, ہم سب جانتے ہیں. ان سے تو اللہ حجاب میں ہے. دیکھیے دونوں جو ابھی یہاں پر جنتی ہے, جو اصحاب الیمین تھے, ان کی کیا کیفیت تھی اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا تھا, وہ بھی آپ پچھلے ہفتے دیکھ چکے ہیں. اور جو اصحاب الشمال ہیں, جن کو لیفٹ ہینڈ میں اعمال نامہ ملا ہے, ان کی بھی کیفیت ذرا دیکھیں. ان لوگوں کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل الگ تھلگ پردے میں ڈال کے ان کا حساب کیا, الگ لے گئے. سوچو, بالکل الگ ان کو لے جایا گیا. اور یہاں پر ان کا حال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے. دیکھنا تو دور کی بات ہے. ایک آیت ہے قرآن میں, وہ کہتے ہیں اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا, ان کی طرف نظر نہیں کرے گا. کلام کرنا بھی دور کی بات ہے, ان کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا. حجاب میں اللہ ان سے. یہ فرشتے سے کہہ رہے مار ڈالو, مار ڈالو. سمجھ میں ایک بات, وہ جو داروغہ ہے جہنم ہے, اس سے اپیل کی جا رہی ہے. کیا مالک, یہ مالک تیرے رب کو بول مار ڈالو, مار ڈالو. ہم یہ تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے, ہے نا. اور اس جہنم کی طرف زمرہ, گروہ در گروہ جانے والے. آپ سوچو, گروہ در گروہ دوڑ رہے ہوں گے, اور وہ دوڑ تو رہے ہوں گے جہنم کی طرف, دوسرا راستہ تو ہے نہیں, لیکن ساتھوں ساتھ موت مانگ رہے ہوں گے, موت پکار رہے ہوں گے. سے کہا جائے گا آج ایک موت نہ پکارو, ایک موت نہیں, بہت سی موت پکارو, ایک کافی نہیں. بٹ ہم سب حقیقت جانتے کہ جہنم کی کیا ہے, لا یموت فیہا ولا یحیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ سورہ اعلیٰ کی آیت ہے یہ. نہیں وہاں پر کوئی مر سکتا, اور نہیں وہاں کوئی زندہ رہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ جب جنت والوں کا فیصلہ ہو جائے گا اور جہنم والوں کا فیصلہ ہو جائے گا, اور جب لوگ جنت اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے, تو جنت اور جہنم کے درمیان جو ہے موت کو بھی موت دی جائے گی. چت قبرے مینڈے کی شکل میں لا کے موت کو ذبح کر دیا جائے گا, اور منادی پکارے گا اور کہے گا کہ آج جو جہاں ہے وہ ہمیشہ وہاں رہے گا. یعنی اگر کوئی جنت میں جنت کے مزے لوٹ رہا ہے تو ہم فیہا خالدون, اور جو جہنم میں ہے تو اس کے لیے وہ جگہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. اب کوئی تبدیلی نہیں, ہمیشہ. اب تو ٹوٹل فیصلے ہو گئے ہیں, اب وہ سمجھ چکا ہے, کوئی بچاؤ نہیں. تو اب کیا چاہتا ہے؟ موت. کیونکہ جہنم ایسی جگہ ہے کوئی اس میں
جی بھی نہیں سکتا اور مر بھی نہیں، اور موت بھی تو نہیں آ سکتی، کیونکہ موت کو ہی موت دے دی گئی ہے، ختم. اب جو جہاں ہے وہ وہاں جیے گا. بتایا جاتا ہے کہ انسان کو اتنی شدت کی تکلیف ہوگی کہ وہ سکرات کی حالت تک پہنچ جائے گا، جیسے ایک دم بالکل ایسا لگے گا انسان ختم ہونے والا ہے، بس ابھی فنش، اب اس کی جان جو ہے وہ نکلنے والی ہے. بٹ کیا ہوگا؟ اس کو اس کی پہلی حالت میں واپس سے دوبارہ لے جایا جائے گا، یعنی اس کی چمڑی کھال سب جل جائے گی. اللہ سبحان و تعالیٰ اس کو نئی سکن دے دیں گے. کیوں؟ تاکہ وہ اس عذاب کا مزہ چکھتے رہے. That's called the consistency in عذاب. عذاب ہلکا بھی نہیں ہوگا، عذاب مسلسل کنسسٹنٹلی ہوگا. پھر وہ پہلے تو وہ مالک کو کیا کہیں گے؟ وہ مالک کو کہیں گے کیا؟ کہ تھوڑا سا عذاب ہلکا کر دے مالک، تیرے رب کو بول تھوڑا ہلکا کرے. یعنی ہم اگر ہفتے میں 6 دن اگر ہم کام کرتے ہیں تو ایک دن چھٹی چاہتے ہیں نا، یہ لوگ چھٹی نہیں مانگ رہے، یہ کہہ رہے مالک سے، اے مالک، اے داروغائے جہنم، تیرے رب کو بول تھوڑی فلیمز دھیمی کر دے. اللہ اکبر، اللہم حافظنا. یعنی ہم اتنی تکلیف میں ہیں. تو وہ کہے گا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا جو آج اللہ کی ملاقات کا تم کو بتاتا؟ تو وہ کہیں گے ہاں آیا تو تھا، بھلا کیوں نہیں ہمارے پاس، ہم نے فالو اپ نہیں کیا، ہم نے اس کو سیریسلی نہیں لیا. تو مالک کیا کہے گا پھر؟ نہیں، تم کو تو اس میں ہی رہنا ہے. تو پھر وہ کہیں گے اے مالک ایسا کر، تیرے رب کو بول کہ ہمارا فیصلہ ہی کر دے، ہمارا فیصلہ ہی کر دے، مار ڈالم. تو وہ کیا کہے گا؟ تم تو مر بھی نہیں سکتے کیونکہ موت کو ہی موت دے دی گئی ہے. اب تم ہی یہاں کیا کرو؟ دعا کرتے رہو، اور وہ جہنم کا جو ہے نا وہ دروازہ جیسے بند کر دیا جائے گا، اور تمہاری دعائیں ادھر ہی پھرتی رہے گی، گم ہو جائے گی، کوئی نہیں سنے گا تمہاری بات، تمہاری دعائیں گم ہو جائے گی اس جہنم کے اندر. سمجھ میں آ رہی بات؟ سو یہاں وہ جب موت پکارے گا نہیں آئے گی، کیونکہ وہ اس میں جی نہیں سکتا، مر بھی نہیں سکتا. نہ انسان مردہ اسٹیٹ میں ہو سکتا ہے، نہ زندہ رہ سکتا ہے. انسان جہنم میں جا کر کیسا صبر کرے گا؟ یہ دن کے بارے میں بتا کر لوگوں کو بچا لیں. آج اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کے لو ونس کو بتائیے، آپ کے فیملی فرینڈ سب کو بتائیں کہ جہنم ایسی جگہ نہیں ہے کہ انسان وہاں پر صبر کر سکے گا. نہیں، کیسا صبر کرے گا؟ صبر ہی نہیں ہوگا. دیکھیے صبر انسان کیسے کرتا؟ دنیا میں اگر ہمارے حالات برے ہوں یا کوئی ڈیفیکلٹی ہم پر آ جائے تو وہ ایک امید ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے نا، ایک امید ہوتی ہے کہ ارے یہ تھوڑے دن میں چھٹ جائیں گے بادل، یہ پرابلم سالو ہو جائے گی اور اس میں سے میں باہر آ جاؤں گا. تو وہ امید انسان کو کیری آن کرنے لگاتی ہے، وہ برداشت کر لیتا ہے نا، یا کوئی مدد مل جائے یا کچھ ہو جائے. لیکن جہنم ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر کیسا وہ تو صبر ہی نہیں کر سکے گا، ہے نا. کیوں؟ کیونکہ امید ختم ہے، امید ختم، کچھ نہیں ہو سکتا، یہاں سے نکلنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. ہمیشہ ہمیشہ یہاں پر رہنا ہے. یہ یہاں پر بات ہے ان پین. سو یہ کیا کرو؟ یہ دن کے بارے میں اپنے لوگوں کو بتاؤ، خبردار کرو، بچا لو لوگوں کو. نبی کا مشن ہے، یہی تو نبی کا مشن تھا کہ لوگوں کو آگ سے بچا لیں. دیکھیے یہاں دنیا میں تو ہے نا، کیا ہے؟ خاتمہ ہے. اگر پریشانی زیادہ بھی بڑھ گئی تو انسان ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. لیکن وہاں پر اینڈ یہ پریشانیوں کا نہیں ہے، ہمیشگی ہے. ہاں تو اب یہ جو ہے دنیا میں اگر تکلیف موت آ گئی تو ختم پریشانیاں، لیکن آخرت میں نہیں ہے. تو یہ ہم کو سب کو بتانا ہے. آپ بھی اپنے طور پہ بتائیں لوگوں کو، کیا کرے؟ اویئرنیس لائیں، ان کو بتائیں. 30واں پارہ ہے، آخرت کی یاد دہانی کروانے والی سارے سورے ہے. ہم پہلے سورے سے ابھی تک پڑھ رہے ہیں کہ ہم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ویک اپ، ناؤ از یور چانس. ابھی آپ کو اٹھنا ہے. وہاں جا کے کچھ نہیں ہو سکتا، وہاں جا کے آپ اپنی غلطی کو سدھار نہیں سکتے. یہ ہو گئی آیت نمبر 11 کہ وہ پکارے گا موت وہاں جا کر. آیت نمبر 12 لیتے ہیں، وہ یسلا، بچنا تو ہے ہی نہیں، کوئی بچا بھی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ جو بچانے والا تھا انہوں نے اس کی بات ہی نہیں مانی. بچانے والا کون تھا؟ یعنی جو سیویئر تھا، جو بچا سکتا تھا ان کو آگ سے، انہوں نے تو اس کی فرما برداری کی نہیں. اللہ، نبی، انہوں نے بات مانی نہیں، نہ نبی کی سنی، نہ اللہ کی کوئی بات مانی، نہ قرآن کی سنا، نہ نبی کا. اب بچا کوئی بھی نہیں سکتا ہے نا. تو پھر وہ تو ڈالے ہی جائیں گے. تو وہ یسلا، وہ داخل ہوں گے.
سعیرا بھڑکتی آگ میں. وہ داخل ہوں گے. ابھی اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں, یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو داخل کیا جائے گا. دیکھیں یہاں یہ نہیں کہا. کیا کہا کہ وہ داخل ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ خود داخل ہو جائیں گے آگ میں. کیوں؟ آج ان کا جو جسم ہے نا, اس کی بات ہی نہیں مانے گا. یعنی جسم جو ہے وہ بات ہی نہیں مانے گا, وہ خود سے خود چلا جائے گا. وہ آج اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے. ایسا نہیں ہوگا, ضرورت نہیں پڑے گی کہ ان کو دھکا مارا جائے, خود ہی چلا جائے گا. اس آیت میں ہم کو یہ پتا چلتا ہے خود ہی وہ داخل ہو جائے گا, کیونکہ جسم اللہ کا فرما بردار ہے. دنیا میں نہیں مانتے تھے نا بات, تو جسم تھوڑی, آج تو اللہ کا فرما بردار ہے, وہ ہو جائے گا. ہم نے پڑھا ہے نا کہ ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے. یہ ہمارے ہاتھ اور ہمارے پیر یہ گواہیاں دیں گے. جیسے سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 کا ریفرنس لگائیں, اس میں کیا بات ہوئی ہے؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمونا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. الیوم, آج کا دن, نختم, سیل کر دیا جائے گا, اللہ اوپر سیل لگا دی جائے گی, اللہ اوپر افواہہم, ان کے منہ کے, ان کا منہ بند ہو جائے گا. کوئی کچھ نہیں بول سکتا. زبان بہت بات کرتی نا اپنی دفاع میں. دیکھیں ہم دفاع میں بہت باتیں کرتے ہیں نا اپنے بچاؤ میں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو ہے نا منہ کو سیل کر دیں گے, ان کے منہ کو سیل کر دیں. اور اب کیا؟ وَتُكَلِّمُونَ, اب تو بات کریں گے, ایدیہم, ہاتھ, دونوں ہاتھ, وَتَشْهَدُ, اور گواہی دیں گے, ارجلہم, پیر, بما ساتھ جو کانو تھے وہ یکسبون, وہ کمائی کرتے. ہاتھ بتائے گا یا اللہ یہ مجھ سے غلط کام لیا گیا ہے. پیر بتائیں گے, اس پیر سے یہ مجھے لے جایا کرتے, اس پیر سے جو ہے یہ کیا کرتے تھے, غلط کام, غلط جگہوں پہ جاتے تھے جہاں کیا تھا, منع کی گئی تھی. ہاتھ پیر انہوں نے غلط کام میں استعمال کیے, وہ سب بتائے گے. انسان جو ہے سوچے گا اللہ منہ تو سیل ہے, یہ کیا, یہ میرا ہاتھ ہے, میرا پیر ہے, بتاؤ میرے اگینسٹ جا رہا ہے. ہم ہاتھ اور پیروں کا کتنا خیال رکھتے ہیں نا, مینیکیور, پیڈیکیور. یہ ہاتھ اور پیر, لوگوں کو, بہت سے لوگوں کو بہت عادت رہتی ہے نا اپنے ہاتھ پیر کی بڑی دیکھ بھال کرتے ہیں, بہت خیال رکھتے ہیں مینیکیور پیڈیکیور کر کے. لیکن اس دن یہ ہاتھ جن کو ہم اتنا سنبھالے ہمارے خلاف ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو اللہ کا ہی فرما بردار ہو جائیں گے. اسی لیے تو وہ جسم خود ہی آگ میں چلا جائے گا. وَيَسْلَا, وہ داخل ہوگا سعیرا بھڑکتی آگ, خود چلا جائے گا. کیونکہ آج وہ سنے گا نہیں انسان کی, وہ اللہ کا فرما بردار ہے, وہ چلا جائے گا. خود پیر چلیں گے. آج اس کا جسم اس کا اپنا نہ رہا. اللہم اجیرنا من النار, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ ہم کو ان میں سے نہ بنانا. آج ہمارے پاس موقع ہے, زندگی ہے تو سب کچھ ہے. آج ہم کو کیا کرنا ہے؟ معافی مانگ لینا ہے, درستگی کی طرف جانا ہے, اپنے آپ کو بچا لینا ہے اس آگ سے. نہیں صبر کر سکتے, کیسے صبر ہوگا اس آگ پہ؟ دنیا کی آگ کو ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ ذرا دنیا کی آگ, ہمارا جو گیس سٹوو پر ہے اس پہ ذرا 1 منٹ 2 منٹ ہاتھ رکھ, 1 منٹ, اللہ وہ 1 منٹ بھی نہیں رکھ سکتے. مجھے نہیں لگتا ہے منٹ تک بھی ویٹ کر سکتے ہیں ہم کچھ سیکنڈ کے بعد ہی وہاں سے ہاتھ ہٹا لیں گے. اب جہنم کی آگ ملٹیپلائی بائی 70 ہے, 70 ٹائمز مور دین دنیا کی آگ. جب جہنمی کو جو ہے وہاں کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ سو جائے گا, کیونکہ اس کو دنیا کی آگ اس کے مقابلے میں ٹھنڈی لگے گی. سوچیں آپ, یہ ہے تو کیا ہم صبر کر سکیں گے؟ نہیں. تو ناؤ از یور چانس, ویک اپ, ایسوا پا رہا ہے, ابھی نہیں اٹھیں گے تو کب اٹھیں گے؟ اب یہ چانس ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی آپ کی آیت نمبر 12. امید کر رہی ہوں پورا سیکوینس چل رہا ہے اصحاب الشمال کا, جن کے ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ لیفٹ ہینڈ میں دیا جا رہا ہے. پورا سیکوینس میں آیت چل رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. جیسے پچھلی مرتبہ ہم نے اصحاب الیمین کے بارے میں دیکھا تھا کہ ان کے بارے میں پوری سیکوینس میں وہ آیت چل رہی تھی کہ ان کے لیے بھی کیسا حساب کتاب تھا اور ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا گیا, اور ان کے ساتھ بھی کیسا معاملہ ہوگا, وہی ہم کو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اسی شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو جہنم میں داخل ہو گیا. اب اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہ دنیا میں کیسے رہتا تھا. یہ دنیا میں
بے جھجک رہتا تھا. اب تھوڑا سا یاد کیجئے جو ہم نے پچھلے ہفتے ایک آیت کی تھی، تو وہاں پر ہم دیکھے تھے نا کہ وہ جو اصحاب الیمین دنیا میں اپنی فیملی میں کیسے رہتے تھے. کیسے رہتے تھے وہ؟ میں نے ایک آیت آپ کو ریفرنس بھی دی تھی کہ وہ اپنی فیملی میں ڈر ڈر کے رہتے تھے. ڈر ڈر کے رہتے تھے. کیوں؟ حق دینا ہے. رائٹس اینڈ ڈیوٹی اللہ نے ہم پر عائد کی ہے، سب کی ہے. والدین کے لیے جو ہے وہ ہم کو ڈیوٹی پوری کرنی ہے، اولاد کے لیے ڈیوٹی پوری کرنی ہے. اب دیکھیں انسان کو کتنی ڈیوٹیز پوری کرنی ہے. ہم رائٹس لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں مگر ہم ڈیوٹیز پوری نہیں کرتے. شوہر کے ذمہ سرٹن ڈیوٹی لگائی ہے. کس کے لیے؟ بیوی کے لیے. بیوی پر سرٹن ڈیوٹی لگائی ہے شوہر کے لیے. بچوں پر والدین کے لیے. والدین پر جو ہے وہ بچوں کی ذمہ داریاں. اسی طریقے سے رائٹس اینڈ ڈیوٹی سب کو پوری کرنی ہے. حقوق اللہ کی ادائیگی بھی کرنی ہے، حقوق العباد کی بھی. بہت ڈیفیکلٹ ہے مومن بننا. مومن بننا آسان ہے؟ مومن بننا آسان ہے؟ مومن جو ہے نا فیملی لائف پر بہت توجہ دیتا ہے. اس کے لیے فیملی لائف بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں وہ جو حدیث میں ہم کو پتا چلتا ہے کہ جو لوگ جو ہے جب نکاح کر لیتے ہیں نا تو ان کا 50% آف دا دین مکمل ہو جاتا ہے. کس نے وہ روایت کو سنا ہے کہ جو نکاح سے انسان کا 50% آدھا دین مکمل ہوتا ہے. کیوں؟ اسٹرگل کرتا ہے نا. وہ جو رشتے ہیں ان کو نبھانا. سمجھ میں آئی بات؟ بیوی بچے سب کے رشتے جو ہے وہ نبھانا یہ ہے اتنا ٹف ہے. آپ دیکھو آج کتنے لوگ نکاح سے بھی اسکیپ کرتے ہیں. They don't want to marry because it is ذمہ داری. So they are running. مگر کتنی بڑی گڈ نیوز ہے. اگر آپ دیکھیں بہت بڑی گڈ نیوز ہے کہ جب مومن نکاح کرتا ہے نا، جب نکاح کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 50% اس کا دین مکمل کر دیتے ہیں بیکاز وہ کمیٹڈ رہتا ہے. اور آپ دیکھیں بہت ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے. نکاح سے انسان بہت ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے. زنا سے بچ جاتا ہے، بہت ساری چیزوں سے یہاں پر ہم کو پتہ چلتا ہے. اسی لیے ہمارا آدھا دین جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. لیکن ہم کو سب کے لیے ڈیوٹی جو نبھانی ہے. جیسے آپ دیکھیں ماں کے لیے کیا ہے کہ اگر کوئی ماں بن گیا تو پھر وہ کس طریقے سے ماں اپنی ڈیوٹی نبھاتی ہے. پھر بچوں کو کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا کہ اب ماں کے لیے تم کو جو ہے کیا، اگر تم نے ماں کی خدمت کی تو تم کو جنت ملے گی. تم نے ماں کی خدمت کی تو جنت. کیوں؟ کیونکہ ماں پوری زندگی لگا دی. تو اللہ نے پھر جو ہے رائٹس دلائے نا ماں کو رائٹس دلائے. اور یہ ساری چیز تو مومن بننا آسان نہیں ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے. اب کیا؟ مومن ڈر ڈر کے رہتا ہے اپنے گھر والوں میں. واقعی جو مومن ہے وہ ڈر ڈر کے رہے گا. ورنہ تو انسان اپنے گھر والوں میں بنداس رہتا ہے. آپ دیکھو باہر والوں سے جھجک رہتی ہے، باہر والوں کے سامنے وہ فارمل بننا چاہتا ہے، مگر جب وہ گھر میں ہوتا ہے تو وہ ایک ڈیفرنٹ پرسن ہوتا ہے اور وہ فری ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، چاہے جیسا رہے جیسا رہے. لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا. وہ اپنے گھر والوں میں بھی ڈر ڈر کے جیتا ہے. اس کو خوف ہوتا ہے، وہ منمانی نہیں کر سکتا. ہاں تو وہ ڈر ڈر کے جیتا تھا. اب اس کی زندگی بتائی جا رہی ہے. کس کی؟ جس کو اعمال نامہ لیفٹ ہینڈ میں ملا اور اس کو جہنم رسید کر دی گئی ہے. اس کی زندگی کہ جب یہ دنیا میں رہتا تھا، جس کے ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ میں اس کا اعمال نامہ ملا ہے، تو اس کی زندگی دنیا میں کیسی تھی؟ یہ اپنے گھر والوں میں کیسا رہتا تھا؟ فری، انجوائے کرتا ہوا، ذرا بھی نہیں ڈرتا تھا، بنداس مزے سے. کیا کہتے ہیں؟ عیش میں انجوائے، کھاؤ پیو انجوائے کرو، بے فکری لائف. وہی بات آیت نمبر 13 میں بتائی جا رہی ہے. باجی لگائیں تو یہ جن کو جہنم ملی ہے کیونکہ ان کا اعمال نامہ لیفٹ ہینڈ میں ملا ہے، تو انہوں نے زندگی کیسی بتائی یہ بات یہاں پر ہم کو پتہ چلتی ہے آیت نمبر 13 میں. انہو بے شک وہ کانا تھا فی اہلہ اپنے گھر والوں میں مسرور بڑا خوش خرم رہ رہا تھا. بہت اچھا. یس سائرہ باجی نے برابر کہا 2 دن کی زندگی ہے، عیش کر لو. یہ نہیں کہ ڈر کے رہے. بچوں میں بھی رہے تو ڈر کے رہے. بچوں کی تربیت ہے اور ہر بچوں کو کیا اللہ کے حساب سے پرورش دینی ہے، اپنی منمانی سے نہیں، جو ہم چاہتے ہیں ویسا نہیں، جو دنیا کے طور طریقے. اللہ نے یہ نعمت اولاد کی دی ہے نا، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ تب بنے گی جب آپ نے اس کی پرورش اچھی کی ہے.
تو آپ کو اللہ کے حساب سے ان کی پرورش کرنا ہے، ان کو اللہ کا انٹروڈکشن کروانا ہے، بتانا ہے، مال دیا ہے تو مال اللہ کے حساب سے خرچ کرنا ہے، یہ نہیں کہ منمانی، وہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، سب کا حساب ہونا ہے. تو یہاں بے شک وہ اپنے گھر والوں میں یہاں بہت خوش رہتا تھا، یہ مگن تھا اپنی فیملی میں، بے فکرا پن تھا، عیش کر رہا تھا بچوں میں، یہ برانڈ کے کپڑے، یہ برانڈ کے جوتے، یہ گیمز، وہ گیمز، پارٹی کرو، ویکیشن چلو، ہاں جو ہے کہ ورلڈ ٹور کا ویکیشن، یہی سب چل رہا تھا مزے سے. آیت نمبر 13 میں اس کی دنیا کی زندگی بتائی جا رہی ہے جس کو جہنم رسید کیا گیا ہے، جو آج یسلا سعیرہ، جو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا گیا، تو اس کی دنیا کی زندگی میں بڑے مزے سے رہ رہا تھا، عیش و عشرت کے ساتھ من مانی کر رہا تھا. اور یہ ایسا بنداس کیوں تھا پتا ہے؟ کیوں جی رہا تھا؟ آیت نمبر 14 لگائیں باجی. یہ ایسا بنداس کیوں جی رہا تھا؟ آیت نمبر 14 says انہو، بے شک وہ، زن، وہ سمجھتا تھا، ان کے، لن، ہرگز نہیں، کیا، یہور، وہ لوٹے گا. اچھا واپسی نہیں ہے، کوئی واپسی نہیں ہے، سب بیکار کی باتیں کرتے ہیں کہ مریں گے اور پھر دوبارہ اٹھنا، جو ہے یہیں. آپ دیکھیں نا کچھ لے کے دے، جینا یہاں مرنا یہاں، سب کچھ یہیں ہے، کچھ نہیں ہے واپس، کوئی دوبارہ نہیں اٹھنا ہے. کتنے مر کے چلے گئے، کوئی آیا ابھی تک کے نہیں. آخرت پہ یقین نہیں، بالکل صحیح، جو ہے یہی دنیا ہے. ہاں سو ان کا یہی پرابلم تھا، وہ آخرت کو بھولے ہوئے تھے، فیملی میں جی رہے تھے. اور یقین کیجیے 90% لوگ ایسے ہی ہیں، رائٹ؟ ایم آئی رائٹ؟ 90% لوگ ایسے ہی جی رہے ہیں آج. بالکل اس دور میں اہل مکہ بھی لے سکتے ہیں، ہر دور میں، جیسے جو ایمان نہیں لائے، جو بالکل آخرت پہ یقین نہیں کرتے، بالکل 90% ایسی جی رہے. مسئلے ان کے صرف دنیا کے. اب دیکھو یہ کن پرابلمز میں رہتے ہیں، ذرا ان سے بات کرو کبھی نا، ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھو، ان کے پرابلمز کیا ہے ذرا جانو. صرف دنیا کے لگے ہوئے، بزنس میں پرابلم ہے، یہ ہو گیا ہمارے گھر میں، یہ ہو گیا اولاد کے ساتھ، اس کی پڑھائی لکھائی کے ساتھ، اس کی شادی کے ساتھ، ختم، کچھ بھی نہیں اور دوسرا، بس صرف دنیا 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 دنیا. بس ان کے نا یہی ہے ڈسکشنز بھی اونلی ریگارڈنگ دنیا. اور اگر دنیا میں کوئی ٹینشن آ جائے، دنیا میں ذرا سا اوپر نیچے ہو جائے، کوئی ٹینشن آ جائے، دیکھو انسان آئی سی یو تک پہنچ جاتا ہے. آئی سی یو تک کیا ہو گیا؟ ارے اس کی فیملی میں یہ ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو، کیوں؟ فیملی کا یہ پرابلم تھا. کیا ہو گیا؟ بزنس میں لاس ہو گیا. کیا ہوا؟ اولاد کے ساتھ. ساری پرابلم دنیا کی ہے کہ انسان آئی سی یو تک بھی پہنچ جاتا ہے. دنیا 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 سوچ کے وہ آئی سی یو تک پہنچ جاتا ہے. آپ کسی کو نہیں دیکھو گے ایسا کہ کوئی آئی سی یو میں پڑا ہے اور اس کے خاندان والے سے ہم پوچھے بھائی آئی سی یو کیوں گیا، تو وہ شخص نے کہا بھائی اسے تو آخرت کا روگ لگ گیا ہے، یعنی آخرت کی فکر. کوئی آخرت کی فکر کی وجہ سے کبھی آئی سی یو میں گیا ہے؟ ایٹ لیسٹ آئی ہیونٹ کم اکراس. ہاں دنیا کی فکروں سے جو ہے وہ گیا ہے، لیکن آخرت کی فکر یس، اگر کسی کو پتا چلے نا کہ کوئی آخرت کی فکر سے، وہ صحابہ اکرام تھے جن کو دنیا جو ہے نا، آخرت کی فکر جو ہے ستایا کرتی تھی. آخرت کی فکر، آج ہمیں ایسا نہیں، ہمیں دنیا کی فکر ستاتی، بالکل ہم اپوزٹ ہے ان کے برعکس سے. آج کوئی آپ کو آئی سی یو میں اسی لیے نہیں ملے گا کہ بھائی آخرت کی ٹینشن تھا، کہیں گے پاگل ہو گئے لوگ. اور دنیا والے بھی اگر ان کو پتا چلا نا واقعی ایسا کوئی شخص کہیں میڈ ہو گیا یار، ابھی دنیا میں جی رہا ہے، بھائی دنیا کتنی کم ملی ہوئی ہے، ایک ہی بار زندگی ملتی ہے، ارے جو چاہے وہ کر، آئی سی یو میں پہنچ گیا آخرت کی وجہ سے، بولو. حالانکہ ایسا کوئی نہیں پہنچتا. تو ان کی ساری فکریں کیا ہے؟ دنیا سے ریلیٹڈ ساری. دونوں کی لائف سٹائلز میں جس کو رائٹ ہینڈ میں عمل نامہ ملا ہے اس کی زندگی دیکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اپنے گھر میں یہ ڈر ڈر کے جی رہا تھا. اور یہ ایک شخص ہے جس کو لیفٹ ہینڈ میں اس کا عمل نامہ ملا ہے، جس کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے. ہاں اس کی لائف سٹائل دیکھیے دنیا میں، وہ تو بنداس جی رہا تھا، اس کو تو کوئی غم ہی نہیں تھا، کوئی ٹینشن ہی نہیں تھا، ایک دم چیک دا لائف سٹائل. پہلے والے بچوں کی تربیت، ایمان کی فکر، یہ ساری ٹینشن تھی. دنیا میں جی نہیں لگتا تھا. اس دنیا کو، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ وہ اسی کو جنت بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. اس دنیا کو
جنت وہی بناتا ہے جو آخرت پر یقین نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، پابندیاں ہی پابندیاں ہیں، وہ لمیٹیشن میں رہتا ہے، وہ کھلی چھٹیوں میں نہیں رہتا، اس کو کھلی چھٹی نہیں ہے. کافر کے لیے دنیا جنت ہے، کافر کے لیے دنیا جنت ہے، مومن کے لیے نہیں ہے. مومن کے لیے تو وہ آخرت ہے، وہ ہمیشگی کی اولو ابقا باقی رہنے والی. یہ کیا ہے دنیا؟ یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کلو من علیہ فان، یہ تو فانی دنیا ہے، یہ تو خود ختم ہونے والی ہے. اور دنیا ختم ہونے سے پہلے تمہاری حقیقت بھی دیکھ لو. کلو من جو ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ. تم بھی چلے جاؤ گے. کتنا رہو گے تم اپنے فیملی میں، کنبے میں؟ ہاں، اگر آج کسی کے پاس مال و دولت بھی ہے اور کوئی بہت زیادہ امیر بھی ہے تو رہ کے کتنا رہے گا؟ آج کی آیتیں، اینڈنگ والی آیتیں اگر آپ سنیں گے کہ صحیح میں بہت سارے سبق ہے کہ اگر آپ مالدار بھی ہیں تو آپ اپنے مال کے ساتھ میں دنیا میں کتنا رہیں گے؟ مجھے بتائیں کتنا رہیں گے؟ ایک وقت تو یہ بھی آتا ہے کہ مال آپ کو نہیں بچا سکے گا. یعنی اگر انسان کوئی بیمار اور ٹرمینل النس میں ہے اور اس کے پاس ڈھیروں مال ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ ہے، لیکن کیا وہ ڈاکٹر اس کو زندگی خرید کے دے سکتا ہے؟ نہیں. کتنے لوگ تو ایسے ہی ختم ہو گئے. اب دیکھیں، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے جس سے انسان منہ موڑے. کیوں؟ کیونکہ اس کو آخرت پہ یقینی مرنا، دوبارہ اٹھائے جانا. تو جی رہا ہے، بس جی رہا ہے. یہ اپنی فیملی میں بہت بنداس ٹائپ ہو کے جو ہے وہ جیا کرتا، اور لوٹنے کا اس کو کبھی خوف ہی نہیں تھا کہ واپس اللہ کے پاس جانا ہے حساب دن. اس کو فکر نہیں تھی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کے بارے میں کہہ رہے، آیت نمبر 15 لگائیں باجی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں بلا، کیوں نہیں، کیسے نہیں پلٹو گے؟ دیکھو اس کو سوچ ہے نا. آیت نمبر 14 میں کیا کہا گیا تھا کہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ اپنی یہ جو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کبھی اس کا لوٹنا نہیں، واپس جانا ہی نہیں ہے، یہی دنیا میں رہنا ہے. تو اللہ اس کا آنسر آیت نمبر 15 میں دے رہے ہیں، بلا کیوں نہیں، کیسے نہیں لوٹو گے، کیسے نہیں پلٹو گے. اٹس لائک دیٹ. یہ بلا میں آنسر ہے. بلا کیوں نہیں، کیسے نہیں پلٹے گا. انا بے شک رب اس کا رب، کانا ہے بھی ساتھ اس کے بصیرہ، واچ رکھ رہا ہے. یہ خطرناک آئے تھے. اللہ سبحان و تعالیٰ کہتے کیسے نہیں پلٹے گا، اللہ تجھ پہ واچ رکھ رہا ہے. آج کا پوسٹر یہی ہے نا. اللہ کہتا کیسے نہیں پلٹے گا، اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے رب کی نظر ہر وقت اس پہ لگی ہے 24/7. یہ اس کا خیال ہے کہ یہ یہی رہنا ہے اور پلٹنا نہیں. اللہ کی نظر میں اس کے ہر سٹیپس، اللہ کی تو واچ ہے اس کے ہر قدم پر. اللہ اعمال نامہ لکھ رہا ہے. سوچو نا، اللہ کیسے واچ نہیں کرے. اللہ خود بھی واچ رکھ رہے ہیں، اور پھر اللہ نے تو گواہیاں بھی جو ہے وہ سب لکھی جا رہی ہے، اور پھر سب جو رجسٹر میں درج ہو رہا ہے ان کے اعمال نامہ، اللہ اعمال نامہ لکھوا رہا ہے سب کچھ. کیوں؟ کیا ہے یہ کہ یہی جینا ہے، واپس لوٹنا نہیں؟ تو یہ کھاتا کیوں بن رہا ہے؟ یہ ریکارڈز کیوں بن رہے ہیں؟ یہ کرامین کاتبین کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے واچ رکھتے ہیں اور اللہ بھی واچ رکھ رہے ہیں. صرف اعمالوں پر ہی نہیں بلکہ دل کے اندر جو ہے اس پر بھی نظر رکھے ہوئے. اللہ اکبر. دل پر بھی ہے. دیکھیے، جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو سب سے پہلی چیز ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے ہمارے گھر میں تو سب سے پہلی چیز ہم کیا کرتے ہیں؟ رابندہ کہتی ہیں گھر کی صفائی. ہاں، سب سے پہلی چیز. جیسے پتا چلے ارے چلو صوفے کو صحیح کرو، چلو بستر کو صحیح کرو، ارے چلو یہ کرو وہ کرو، صفائی. گھر آنے والا ہے، کوئی دیکھنے کے لیے کوئی آ رہا ہے گھر میں، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو کہوں، اللہ آپ کا دل روز جھانکتے ہیں. ہمارے دل کے اندر اللہ روز جھانکتے ہیں. گھر کی صفائی کی تو بڑی فکر ہے ہم کو. کیا ہم نے کبھی اس دل کی صفائی کے بارے میں سوچا کہ یہ دل میں کینہ، بغض، دشمنی، جو بھی کسی کے لیے کیا کیا، اور پھر اللہ سبحان و تعالی اس میں جھانکتے ہیں ڈیلی. یہ گندے دل ہم بتائیں گے اللہ کو، یہ گندے دل اللہ روز دیکھتے ہیں. اللہ کو سب پتا ہے دل کے اندر جو ہے اس پر بھی نظر رکھے ہوئے اللہ. پھر سوال ہوگا اس ساری چیزوں پر، سوال ہونے والا ہے. اب ایگزامپل دیتی ہوں، سمجھیے اس بات کو ذرا کہ اللہ جو ہے ہم پہ واچ رکھ رہے ہیں. ان ربہ کان بہ بصیرا، کہ اللہ ہم پر واچ رکھ رہے ہیں. اب اس کو ایگزامپل دے کے میں آپ کو سمجھاتی ہوں. جیسے کہ کسی سے
اگر آپ کسی کو کوئی آ کر آپ کو کہہ دے بھائی سی بی آئی آپ پر نظر رکھ رہی ہے، کہ سی بی آئی والے نظر رکھ رہے تم پر، جسٹ این ایگزامپل ٹو ایکسپلین. اگر کسی کو پتا چل جائے کہ سی بی آئی والے میرے پہ نظر رکھ رہے تم پر، انسان پر، تو سب سے پہلے تو شیما باجی میں سمجھتی ہوں کہ واچ رکھ رہے بول کے سب سے پہلے تو گھبراہٹ سٹارٹ ہو جائے گی. کوشش تو چھوڑ دو، سب سے پہلے تو گھبراہٹ ہوگی، ارے یہ سی بی آئی والے مجھے کیوں، ارے بھائی کیا ہو گیا. یہ ہے نا کوشش اسٹیپ تو وہ لیٹر آن ہے، لیکن سب سے پہلی چیز کیا ہے، ڈرے گا انسان، سی بی آئی والے مجھے کیوں واچ رکھ رہے. اب میں یہاں پر اس آیت میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ آیت بتا رہی اللہ واچ رکھ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہمیں. یہ آیت کہہ رہی اللہ واچ رکھ رہا ہے، ان ربہ کان بہ بصیرا. سی بی آئی والے واچ رکھتے ہیں تو انسان کے پیر ہاتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. یہاں ہے کہ اللہ نظر رکھ رہا ہے، ڈر نہیں لگتا ہم کو، ڈر نہیں لگتا. ما قدر اللہ حق کا قدر ہی. دراصل پرابلم کیا ہے پتہ ہے، پہچانا نہیں ہم نے اللہ کو، قدر نہیں کی ہم نے اللہ کی. ہم دنیا کی سی بی آئی کو بہت جانتے ہیں نا کہ بھائی وہ کیا کرتی ہے، لیکن ایکچولی ہم کو پتا نہیں نا، وہ ساری چیزیں اندیکھی ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں کھول کھول کے بتا دیا ہے. ابھی کس چیز کا ہم کو انتظار ہے، ڈر کیوں نہیں لگتا ہم کو. اللہ دیکھے گا تو انسائیڈ اور آؤٹ سائڈ دیکھتے ہیں اللہ، انسائیڈ آؤٹ سائڈ دونوں، سب کچھ. وہ باتیں جو فرشتے بھی نہیں جانتے رب دیکھ رہا ہے، رب جانتا ہے نا. یاد ہے میں نے آپ کو وہ حدیث بتائی تھی کہ جو بات فرشتے نہیں جانتے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور وہ کیا ہے، انسان کی نیت. انسان کی نیت کہ بھائی یہ اچھا کرنے کی سوچ رہا ہے یا برا کرنے کی سوچ رہا ہے. اللہ ہی اس کو بتاتے نا، اس کو جو ایک پوائنٹ لکھ دو یہ اچھی نیت رکھ رہا ہے، اللہ ہی بتاتے. اس کو کیسے پتا چلے گا، یا کوئی اس کو ایک سگنل دیا جائے گا جیسے خوشبو، یا اللہ اس کو بتائیں گے چلو سمجھ میں آئے گا، تب فرشتہ لکھتا ہے نا کہ بھائی کوئی نیکی کا کام کرنے والا ہے تو ایک میں لکھ دوں، اور جب وہ کر لے گا تو پھر باقی پورا ٹوٹل 10 کر دوں گا. تو ہم کبھی خیال کرتے اس بات کو، فرشتے جو نہیں جانتے اللہ جانتا ہے. انسان اللہ سے بالکل غافل ہے، بٹ سنیے اللہ انسان سے بالکل بھی غافل نہیں ہے. ہمیں نا وی ریئلی ڈونٹ ٹیک اللہ سیریسلی. سچی بات کہہ رہی ہوں، ہم واقعی اللہ کو سیریس نہیں لیتے، مگر اللہ ہمارے بارے میں بہت سیریس ہے، بہت زیادہ سیریس ہے. انسان اللہ سے غافل ہے، اللہ انسان سے غافل نہیں. اللہ دیکھتا کن کاموں میں بندہ ٹائم سپینڈ کر رہا ہے، سارے ٹائم کا ریکارڈ مینٹین ہے. ہر لمحہ جو تم نے کیا اس کا پورا ایک بئی کھاتا پریپئر کیا جا رہا ہے، اور اللہ دیکھتے ہیں کن کن کاموں میں مشغول ہے بندہ، ٹائم سپینڈ کر رہا ہے، کن چیزوں میں مگن ہے. ایک یہ بھی ہوتا ہے نا، کن چیزوں میں وہ مگن ہے، کن چیزوں کو آگے رکھ رہا ہے، پرائیورٹی دیکھو، کن چیزوں کو پیچھے ڈال رہا ہے. اللہ نوز یور پاسٹ، اللہ نوز یور پریزنٹ. اللہ کے علم میں تمہارا مستقبل اللہ دیکھ رہا ہے. عمر ضائع ہو رہی ہے، اسکلز ایبلٹیز کہاں لگ رہی ہے، مال کہاں لگ رہا ہے، اللہ نوز، اللہ از واچنگ، اللہ نوز. اور آخر تو ملاقی کرنی ہے، آخر تو ملاقی ہے نا. ہم کر چکے نا پچھلے ہفتے کہ بندہ ملاقات کرنے والا ہے اپنے عمل سے بھی اور اس رب سے بھی. یہ انسان کو ٹریک پہ رکھتا ہے. جو آخرت پر یقین رکھے، جو آخرت پر یقین رکھے، اللہ کی ملاقات پر یقین رکھے، وہ ایسا بے فکری جیسی زندگی نہیں بسر کر سکتا، وہ تو کوشش ہو جائے گا. دا ورڈ ملاقی، وہ ملنے والا ہے. اب یہاں دیکھیے دونوں طرح کے انسان رب سے ملاقات کریں گے. وہ جو اصحاب الیمین ہے وہ بھی کریں گے، وہ جو اصحاب الشمال ہیں ان کے بارے میں بھی یہی بات آتی ہے. ایک رائٹ ہینڈ سے اعمال نامہ لے کر ملے گا، دوسرا لیفٹ ہینڈ سے اعمال نامہ لے کر ملے گا. کتنا فرق ہوگا دونوں ملاقاتوں میں. ایک ملاقات ایسی ہے کہ جس میں خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی، وہ جو جنت میں جانے والے چہرے سے نظر جو ہے آ رہی ہے وہ خوشی، خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی، اتنے خوش ہے. دوسری طرف لٹا ہوا انسان جو بازی ہار چکا ہے، بازی ہارا ہوا ہے نا، وہ جو کبھی جیت نہیں سکتا. ارے یہ دیکھو سب سے بڑی چیز، امید بھی ختم. جو ہار گیا وہ کبھی بازی جیت نہیں سکتا. دنیا میں تو کیا ہے کہ اگر انسان کوئی ہار گیا،
اگر دنیا میں کوئی ہار گیا یا فیل ہو گیا کوئی ایگزام تو دیر از آلویز اے سیکنڈ چانس نیکسٹ ٹائم. بٹ یہاں پر یہ بازی ہار گیا اور کبھی جیت بھی نہیں سکتا. ضائع ہو گیا, انسان ضائع ہو گیا, سب مٹی میں مل گیا. وہ مال, وہ محنت, وہ دن رات کی بھاگ دوڑ, وہ فیوچر کی پلاننگ, کتنی بڑی بڑی پلاننگ کرتے ہیں. بعض وقت ہمیں پتا نہیں ہماری زندگی اتنی لمبی ہے بھی کہ نہیں, مگر ہم اتنے لمبے لمبے پلانز بناتے ہیں. فیوچر کی پلاننگ, وہ انویسٹمنٹس بڑے بڑے, وہ موج میلے, سب بیکار. اللہ ہمیں یہ ناکامی سے بچا لینا, اللہ ہمیں یہ ناکامی سے بچانا. اور اللہ واقعی ہم کو اس ناکامی سے بچانا چاہتے ہیں. کیسے؟ تبھی تو قرآن میں یہ آیتیں اتاری ہے. اللہ نہیں چاہتے کہ انسان کی زندگی ضائع ہو جائے. اللہ نے تو ہمارے لیے جنت بنائی ہے. اور کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کے کہ اگر تم اس کی شکر گزاری کرو اور اس کی بات مانو. کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کے؟ وہ تو تمہارے لیے جنت چاہتا ہے, تم ہی نہیں سمجھتے. اللہ نے ساری ڈیٹیلز تم کو قرآن میں بتا دی کہ دیکھو اس چیز سے بچو. اللہ کی ملاقات کو یاد رکھنا, اعمال اس حساب سے کرنا, تم کو جواب دینا ہے. اللہ ہمیں ناکامی سے بچانا, اور اللہ بچانا چاہتے. بھائی یہ آیت ہمارے لیے تو اتری, اللہ نے یہ آیت کیوں اتاری؟ بچانا ہی تو چاہتے ہیں. اللہ ہم کو مہربان ہے, وہ ہم کو آگاہ کر رہا ہے کہ کل کے لیے اپنے آپ کی پوزیشن صحیح کر لو. ہر ایک وہ چاہے گا کیا؟ سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے. پر کیا خواہشات وہاں چلے گی؟ ہر کوئی وہاں چاہے گا. کل قیامت کے دن ہر کوئی چاہے گا کیا؟ سیدھا ہاتھ میں میرا اعمال نامہ ملے. بٹ کیا خواہشات سے بات چلے گی؟ نہیں. یہ سب اعمال بیسڈ ہے, یہ سب اعمال بیسڈ ہیں. جیسے عمل ہوں گے ویسے. جیسے فیل ہوا انسان اپنا رزلٹ چھپانا چاہتا ہے, ویسا یہ شخص ہاتھ پیچھے کر کے اعمال نامہ چھپانا چاہے گا. کتنی ذلت یہاں بھی ہوتی ہے نا, جب کوئی فیل ہو جاتا ہے تو اپنا رپورٹ کارڈ چھپاتے پھرتا ہے, گھر نہیں جاتے. اتنی بڑی ذلت وہاں ہوگی, آپ سوچیں اتنی بڑی ذلت. تو وہاں کیسی ذلت ہوگی, کیسے لگے گا؟ اللہ آسان کر دے ہمارے لیے صراط مستقیم پر چلنا. وہ دن اچھا ہو ہمارے لیے, وہ دن ہمارے لیے اچھا ہو. یاد ہے اللہ نے کہا تھا کہ تمہارے بال بچے تمہارے لیے دشمن ہیں. یاد ہے قرآن کی آیت میں ہم کر چکے ہیں, قرآن کی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں. تمہارے بیٹے, تمہارے مال, یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے. سورہ کاف کی آیت ہے. ہاں, اور باقیات الصالحات, نیک عمل جو تم کرو گے وہ باقی رہیں گے. اسی میں مگن مت رہو, اس کو یوز کرو آخرت بنانے کے لیے. ایکچولی دیکھا جائے تو مال اور اولاد کیا ہے؟ نعمتیں ہیں. اللہ نے ہم کو یہ ریسورسز دیے ہیں کہ ان کو صحیح استعمال کریں اور آخرت کمائیں. لیکن انسان انہی میں مگن ہو گیا ہے, دنیا میں لے کے کچھ ہو رہا ہے ان کو. ایکچولی تو یہ کیوں تھے؟ یہ کیوں تھے؟ اس کو لے کر کے اپنی آخرت سنور. واقعی اس سے آخرت سنور سکتی ہے. اگر کسی کے پاس مال ہے تو اچھے انسان کے لیے مال بہت اچھا ہے. نہیں اچھا ہے؟ بتائیے آپ مجھے. اگر کسی کے پاس بہت مال ہے تو اچھے انسان کے لیے مال بہت اچھا ہے. وہ اپنی ضرورت پوری کر کے دوسرے کی ضرورتوں کا خیال کر کے نیکیاں کما سکتا ہے, صدقہ خیرات کر سکتا ہے, زکوٰۃ نکال کے اجر کما سکتا ہے, اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے. تو اچھے لوگوں کے لیے مال بہت اچھا ہے. اولاد نہیں اچھی, اولاد اچھے لوگوں کے لیے بہت اچھی. وہ دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت میں صدقہ جاریہ. آپ سوچئے اولاد کیا ہوتی ہے پتہ ہے انسان کے لیے؟ لائک پروویڈنٹ فنڈ. پروویڈنٹ فنڈ کیسا ہوتا ہے؟ کام ختم بیٹھ کے کھاتا ہے انسان باقی کی زندگی. ایسا اولاد کو اگر تربیت دی اور اللہ کے حساب سے اس کی پرورش کی ہے, تو اگر اولاد نیکی کا کام کرے تو انسان جیسے دنیا میں بیٹھ کے پروویڈنٹ فنڈ کو انجوائے کرتا ہے, ویسے آخرت میں بیٹھ کے, کیونکہ اس کا کھاتا جو ہے وہ آن ہی رہے گا. ایسے شخص کا جس کی نیک اولاد جو ہے اچھے کام کرتی ہے تو آٹومیٹکلی والدین کے کھاتے میں جاتا ہے, کیونکہ والدین کی کمائی ہوتی ہے اولاد. زندگی بھر وہ اس کے پیچھے محنت کرتے ہیں نا. لائک جاب کرتا ہے انسان تو زندگی بھر اس نے جاب میں دے دیا, پروویڈنٹ فنڈ ملتا ہے تو کھاتا ہے. ویسے ہی اولاد ہوتی ہے کہ وہ کھاتا آن ہی رہتا ہے, وہ شخص کا کھاتا نہیں بند ہوتا. اور ہم کو ایسے کام کرنے ہیں دنیا میں کہ اللہ ہمارے کھاتا نہیں بند ہو, ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارا اکاؤنٹ چالو رہے, سٹارٹ رہے, آن گوئنگ رہے.
کوئی اس کو بند نہ کر سکے. تو پھر ہم سب جانتے ہیں نا صدقہ جاریہ کی جو چیزیں ہیں کہ وہ علم، نفع مند علم کسی کو دے جاؤ، جہاں آگے تک کہ وہ علم جائے گا تمہارا خاتون. اس کے بعد جو ہے اپنا مال کہیں اچھی جگہ لگا دو، لوگ اس سے فیض پاتے رہیں گے، آپ کے اکاؤنٹ میں وہ ریوارڈ ملتا رہے گا، بڑھتا رہے گا. اور پھر نیک اولاد جو ماں باپ پیچھے چھوڑ جائے اور وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، وہ جو بھی نیک کام کرے گی آٹومیٹکلی، بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ جو ہے کہ میرے والد صاحب تک یہ پہنچ جائے، یہ خیر کا کام نہیں، وہ نیکیاں ہیں، وہ ڈائریکٹلی پہنچ جاتی ہے، فرشتے لے کے چلے جاتے. عذاب میں تخفیف کمی ہوتی ہے، ان کے جو ہے عذاب کو کم کیا جاتا ہے، مغفرت ہوتی ہے کہ دیکھو تمہارے بچے کے کیے ہوئے کام. وہ انسان خود پوچھتا ہے، یہ جب توشہ لے جاتا ہے فرشتہ تو خود پوچھتا ہے، ان کی بخشش ہوتی ہے، کیا یہ اعمال تو میں نے نہیں کیے، یہ کس کے بدلہ مجھے مل رہا ہے؟ یہ تم جو پیچھے چھوڑ کے آئے، تمہاری نیک اولاد. تو اچھوں کے لیے مال اور اولاد بہت اچھی ہے، لیکن اگر اس کا صحیح استعمال نہیں کرے تو یہ انسان کو برباد بھی کر سکتی ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. تو ان میں اٹک کے نہ رہ جائیں، ان کو استعمال کریں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے. اور جو پرپس آف لائف ہے مومن نہ بھولے، ہماری پرپس آف لائف کیا ہے؟ لیعبدو، اللہ کو راضی کرنے آئے یہاں پر ہم. یہ ہے مین، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں پر آئے، نہ کہ اپنی اولاد اپنے مال میں بنداس بے فکری زندگی بسر کرنے آئے. یہ تو انسان آج اپنے مقصد کو بھول گیا ہے، بھول گیا ہے. اگر آپ دیکھیں یہ کام تو کافر بھی کر رہے ہیں، بچوں میں رہ کر کے اگر آپ دیکھیں بچوں کی پرورش اور بچوں میں لگے رہنا، وہ تو کافر بھی کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کو کہا گیا یہ نہیں ہے تمہارے لیے، یہ پرپس نہیں ہے تمہارے لیے، پرپس تو کچھ اور تھا، تم انہی میں پڑ گئے کیا؟ وہی بات بتائی جا رہی ہے کیا؟ ایک تو وہ خوش اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی بسر کیا، کبھی سوچا ہی نہیں لوٹنا بھی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میں تو واچ رکھ رہا تھا ہر سٹیپس کی، تمہارے تم نے جو کام کیے سب کی، کن چیزوں کو پرائیورٹی دی، سب پر واچ تھا. پوچھے ان ربہ کان بہ بصیرا، کہ اللہ واچ رکھ رہا ہے ہمارے سارے اعمال پر. یوں ہی یعنی واقعی اگر آخرت نہیں ہے، اگر واقعی ان کا ہم کو ریوارڈ نہیں ملنے والا جو ہم دنیا میں کام کر رہے ہیں، تو پھر کیوں ہے یہ سب؟ کیوں اللہ ریکارڈ بنا رہے ہیں؟ اگر واقعی نہیں ہے تو حساب کیوں ہے؟ اگر واقعی یہ دنیا کے بعد جو ہے وہ آخرت والی زندگی نہیں، تو یہ ریکارڈ کیوں کرامین کاتبین ریکارڈ بنا رہے ہیں؟ کیوں یہ آسمان اور زمین کی گواہیاں لی جائے گی؟ کیوں؟ وائی؟ اگر آخرت نہیں ہے تو کیوں؟ ایسے کیسے کہ اللہ بیکار کام کرے؟ یہ تو بیکار کام ہوا نا. اللہ سبحان و تعالیٰ ایسا کوئی بھی بیکار اور بے مقصد کام نہیں کرتے. اتنی بڑی آسمان، اتنا زمین اور اتنی بڑی دنیا بنائی، کیا کہ انسان بس دھول مٹی ہو جائے اور کسی سے حساب نہیں ہو؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بیکار کام ہوا. جیسے ہم سمندر کے کنارے جا کے بیٹھتے ہیں، بچے وہ ساری جو ہے کہ اپنے کھلونے کا سامان لے جاتے ہیں اور وہاں پر سینڈ کاسل بناتے ہیں، اور پھر سب توڑ تاڑ کے واپس گھروندے کو یعنی بنا کر توڑنا اور اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. یہ اللہ نے یہ اسی لیے اتنا آسمان زمین بنایا ہے کہ بس توڑ تاڑ کے فنش نہیں. اس کے بعد پوچھے ساری چیزیں جو نعمتیں ہم کو ملی ہے اس کا جو ہے تم نے کیا استعمال کیا، اس سے کیا کیا تم نے، اپنی آخرت سواری کے نہیں، اس کے بارے میں پوچھے. حساب کتاب ہے، اسی لیے تو اللہ بھی واچ رکھ رہے ہیں. ان ربہ کان بہ بصیرا، اللہ جو ہے تم پر واچ رکھ رہا ہے. تو یہاں اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 15 میں ہم کو یہ میسج ملتا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور وہ ہے آخرت کی زندگی جو اولو ابقا ہے، جو باقی رہنے والی ہے. اور اس زندگی کے لیے مومن کو ورک کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، عبادت کرنا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں بس یہی زندگی ہے اور یہی جینا یہی مرنا اور یہ سب ایسے ہی بنا، دنیا آسمان اور زمین اور ایسے ہی ایک دن ختم ہو جائے گا، سب بیکار بات ہے. اللہ سبحان و تعالیٰ ایسا کام نہیں کرتے. اللہ کے کام با مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے. There is a purpose behind everything. اسی لیے آیت نمبر 16 لگائیں، اس میں کیا کہا گیا ہے؟ آیت نمبر 16 میں اللہ سبحان و تعالیٰ کچھ قسمیں کھا رہے ہیں، اور اب سب جانتے ہیں قسمیں جب کھائی جاتی ہے تو حق والی چیز کی قسمیں کھائی جاتی ہے کہ انسان کہے ہاں جیسے آسمان اور زمین یہ حق دکھ رہا ہے. اللہ سبحان و تعالیٰ حق جو چیزیں سچ ہے اس کی قسمیں کھا رہے ہیں.
کیوں وہ بھی بتائیں گے آپ کو کیوں. we'll start that. آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر قسمیں کھا رہی ہیں. اللہ نے قسم کھا کر کچھ فرمایا ہے. لیٹس سی قسمیں یہ بھی سمبلائز کر رہی ہیں. کیا ہے وہ؟ فلا پھر نہیں اقسم بالشفق کہ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ شفق کی قسم کھا رہے ہیں. یہاں اللہ نے قسم کھا کر کچھ فرمایا. لیٹس سی قسمیں یہ بھی سمبلائز کر رہی ہیں. انسان کبھی نہیں سوچتا وہ لوٹے گا اس چیز کی. کبھی نہیں سوچتا نا انسان کہ مجھے مر کے اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے. اللہ قسم کھا رہے ہیں اسی بات کے لیے. یہ شفق کی جو ہے وہ قسم کھائی گئی ہے. کیوں؟ ارے کیا سمجھتے ہو کہ تم نہیں لوٹو گے؟ الا اقسم بالشفق. کیا کہا گیا؟ انسان کبھی نہیں سوچتا وہ لوٹے گا تو کہا نہیں میں قسم کھاتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں قسم کھا رہے ہیں. اقسم بالشفق کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ انسان کبھی نہیں سوچتا وہ لوٹے گا تو کہا نہیں میں قسم کھاتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ تم کو واپس نہیں لوٹنا. اللہ کہتے قسم کھاتا شفق کی وہ سرخی جو آپ مغرب کی طرف دیکھتے ہیں جب سورج غروب ہونے لگتا ہے شام. حق ہے نا؟ روز دیکھتے ہو. حق ہے کہ نہیں؟ دیکھیں نا یہ سین آپ کو دکھ رہا نہیں ہے؟ یہ پاور پوائنٹ میں اتنی بیوٹیفل پاور پوائنٹ ہے. وہ یہاں پر شفق کے بارے میں ہم کو بتاتی ہے کہ شفق کی وہ سرخی جو آپ مغرب کی طرف دیکھتے ہیں. آپ مغرب کی طرف دیکھتے ہیں جب سورج غروب ہونے لگتا ہے. کیسے ہے نا؟ یہ روز دکھتا ہے نا؟ روز دکھتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ حق ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے. کیسے سوچتے ہو کہ تم کو لوٹنا نہیں؟ اللہ نے قسم کھائی ہے ٹوائلائٹ کی شفق کی. یہ ٹوائلائٹ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ سورج جب غروب ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کچھ لائٹ ہم دیکھ پاتے ہیں آسمان اور زمین کے اندر. یعنی اندھیرا ٹوٹلی نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ لائٹ دکھتی ہے عشاء تک. عشاء کب ہوتی ہے پتہ ہے؟ جب یہ جو ہے شفق چلا جاتا ہے غائب. جب تک کہ روشنی رہتی ہے عشاء نہیں ہوتی. لیکن جب تک کہ یہ روشنی سب غائب ہو جاتی ہے اور عشاء. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا ونٹر سٹارٹ ہے. آپ دیکھو عشاء کتنی جلدی ہوتی ہے. کیا ٹائمنگ ہے عشاء کی؟ لیٹس سی اول وقت کیا ہے مجھے بتائیے. عشاء کا اول وقت کیا ہے؟ مغرب اثر سب جلدی ہو رہی ہے. ہاں اچھا کاشفہ 7:45. اوکے 7:17 سے جو ہے پھر الگ الگ ایریا میں جو ہے 7:17 سے سٹارٹ ہوتا ہے. اندھیرا ہو جاتا ہے نا جلدی 7:17 اور ڈیلی وہ چینج ہوتا ہے اور الگ الگ علاقے کے حساب سے وہ چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو کتنے جلدی عشاء ہو رہی ہے. تو اب آپ کو سمجھنا چاہیے یہ شفق کیا ہے. تو یہ ٹوائلائٹ کی طرف اشارہ ہے کہ جب سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا ہے سن سیٹ. لیکن پھر بھی جو ہے کہ اندھیرا نہیں ہوا ہے ٹوٹلی. اندھیرا ٹوٹلی نہیں ہوا ہے تو اس کو جو ہے شفق کہتے ہیں. تو ہم یہ روز دیکھتے ہیں نا یہ سین ہم روز دیکھتے ہیں نا. اللہ اسی شفق کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کیسا سمجھتا ہے انسان کہ تو نہیں لوٹے گا. اللہ کہتے ہیں قسم کھاتا ہوں شفق کی وہ سرخی جو آپ مغربی طرف دیکھتے ہیں جب سورج غروب ہونے لگتا ہے. میں قسم کھاتا ہوں تم لوٹو گے. دیکھیے ویسے تو اللہ کے لیے بالکل ضروری نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی قسم کھائے. اللہ کی تو ہر بات سچی ہے. کیا اللہ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قسم کھائے؟ لیکن ہم کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ اللہ قسم کھا رہے ہیں شفق کی کہ تم کو لوٹنا ہے. یہ حق ہے. ایوننگ اس کی قسم تم کو ٹوائلائٹ کی قسم کہ تم کو لوٹنا ہے. آیت نمبر 17 لگائیے. پھر وہی قسم کھائی جا رہی ہے. قسم کس کی؟ واللیل اور رات کی. وما جو تک یعنی جو چھا جاتی ہے نا. رات ٹوٹل چھا جاتی ہے سب چیز کو ڈھانپ لیتی ہے. چھا جانا مطلب کیا؟ ڈھانپ دینا. اور رات جو چھا جاتی ہے ہر چیز پر. کیوں؟ کیونکہ ساری چیزیں سمٹ جاتی ہے. آپ دیکھو رات میں ہر چیزیں سمٹ جاتی ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو اور رات وہ جو سمٹ جاتی ہے نا سب چیزوں پہ چھا جاتی ہے. ساری چیزیں سمٹ جاتی ہے. پرندے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں. انسان گھروں میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح اندھیرا ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. تو رات وہ سب چیزوں کو جو ڈھانپ دیتی ہے. ٹھیک ہے یہاں چھا جاتی ہے رات اس کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی شفق کی قسم کھا رہے ہیں پھر رات کی قسم کھا رہے ہیں اور کیا بتا رہے ہیں انسان کو؟
تو क्यों सोचता है कि तू नहीं लौटेगा? अल्लाह कसम खा रहा है शफक की, अल्लाह कसम खा रहा है रात की, तुझे लौटना है, तू जरूर लौटेगा। और ये पूरा एक सीक्वेंस है। अगर आप देखें, ये ट्वाइलाइट और फिर जो है ये रात और ये कमर का निकलना, ये आयत पूरी एक सीक्वेंस में चल रही है, इवनिंग टाइम से स्टार्ट होती है। आप आज देखना, असर के बाद में मगरिब जब हो जाएगी तो हमको ये सब पूरे सीन्स देखने को आएंगे, जो पूरा सीक्वेंस दिया गया, आप उस पर थोड़ा गौर करना, इन आयतों को निकाल। तब वो जो मगरिब और असर के दरमियान का वक्त है, तब तक ईशा तक के जरा नोट करना इन आयतों को। अल्लाह हमको कुछ समझाना चाहते हैं। बहुत बेहद इंपॉर्टेंट आयत है ये, और इंसान को झिंझोड़ने वाली आयत है ये, कि अल्लाह खुद कसम खा रहे शफक की, ट्वाइलाइट की, यस यू हैव टू कम बैक। इंसान को कह रहे हैं तुझे रिटर्न करना है। वो लैली, और रात की, क्योंकि शफक के बाद क्या होता है, देखिए सन जो है वो गुरूब हो गया, सनसेट हो गया, फिर शफक, शफक के बाद क्या हो जाता है, अंधेरा, तो लैल, रात आ गया जो छा जाती है। और उसके बाद क्या होता है, वल कमरा, चांद निकलता है। वल कमरा, और चांद की कसम, इजा, जब, क्या, असर, वो पीछे आए, मुकम्मल हो जाए, यानी पीछे पीछे आए या मुकम्मल हो जाए, तो यहाँ पर फेजेस ऑफ द मून की तरफ इशारा है, या फेजेस ऑफ द मून की तरफ इशारा है। आप देखो चांद निकलता है, तो चांद जो निकलता है वो छोटा, पहले जो है वो पहला लेंगे, आप देखें हिलाल होता है, जो पहला चांद होता है वो हिलाल बारीक होता है ना। फिर उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो जो है उसकी शेप्स एंड साइज बढ़ती है, की साइज बढ़ती है, गिबिस, क्रिसेंट, उसके बाद में फुल मून, और फिर ढलना स्टार्ट होता है। तो ये भी हक है ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये साइजेस, ये शेप्स एंड साइज जो हमने पढ़े हैं बचपन में ज्योग्राफी में, ये जो फेजेस ऑफ द मून है, ये भी हक है ना? है, हमने देखा है, हम रोज देखते हैं शेप्स एंड साइज ऑफ द मून कैसे डिफर होता है। अल्लाह इसकी कसम खाते हैं, ए इंसान लौटना है, तुझे लौटना है। अब इन आयतों को दोबारा से देख, जहां से अल्लाह कसम खा रहे हैं वहां से लगाए आयत नंबर 16 से, फिर मैं इसके आपको जो है कि इंटरप्रिटेशन या तफसीर बताऊंगी। पहले वर्ड टू वर्ड को ध्यान से देख ले वापस। अल्लाह सुभान व ताला ने असहाब अल यमीन और शिमाल के बारे में बता दिया, दोनों के अंजाम के बारे में बता दिया। फिर इंसान को यहाँ पर झिंझोड़ा और कहा कि बेफिक्री की जिंदगी कैसे बसर करता है। फला उक्सिमु बिशफक, क्या, मैं शफक की कसम खाता हूँ, ट्वाइलाइट की, कि तुझे लौटना है। फिर उसके बाद शफक के बाद क्या आती है, अंधेरा, वल्लैल। देखो शफक के बाद, ट्वाइलाइट के बाद में इवनिंग में रात आती है। अल्लाह कहते हैं मैं लैल की कसम खाता हूँ, तुम्हें लौटना है। वमा वसक, और जो वो छा जाती है रात, उसके बाद में क्या होता है, वल कमर, और चांद निकलता है। और चांद भी जो निकलता है वो एक जैसा नहीं होता है, उसकी शेप, उसकी शेप और साइज के तरफ देखें, और जो उसके फेजेस देखो कि कभी कौन सा शेप और कौन सा शेप। अल्लाह वो सारी मंजिलों की, चांद की मनाजिल होती है ना, मंजिलें होती हैं, हम फेजेस ऑफ द मून कहते हैं, साइज जो उसकी घटती और बढ़ती है, तो उसको कहते हैं मंजिलें। चांद की भी मंजिलें होती हैं, तो अल्लाह उनकी भी कसम खाते हैं, और क्या कहते हैं कि तुम्हें लौटना है, तुम्हें लौटना है। तो ये आयत नंबर जो है कि 18 में क्या कहा गया है, चांद भी मंजिलें तय करके पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फुल हो जाता है। ये कस्में क्यों खाई जा रही? अब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, मैंने आंसर आपको दे दिया है। आखिर आप अल्लाह सुभान व ताला शफक, लैल, कमर, सबकी कसम क्यों खा रहे हैं? यस ताबिंदा, तुम्हें लौट के आना है, ये बताने के लिए। हक बात है कि तुमको वापस आना है अल्लाह के पास। जैसे ये सारी चीजें हक है, तुम डेली देखते हो, वैसे तुमको भी एक बार जो है अल्लाह, तुमको अल्लाह के पास जाना है। तो अल्लाह ने इंसान से कहा कि वो गौर करें, कायनात के आसार को देखें। जो भरोसा नहीं कि तुझे अल्लाह के पास जाना है, तो जरा कायनात के आसार को देखे। अब देखिए, कायनात के आसार को देखने से बहुत सारी चीजों का खुलासा होगा, सिर्फ वापस लौटना ही नहीं, वो तो है ही है, लेकिन इंसान खुद ब खुद समझ जाएगा कि वापस हमको लौटना है, हर एक को, हाँ, हर एक को। अल्लाह ने इंसान से कहा कि वो गौर करे, कायनात के आसार को देखें। जब एक तरफ सूरज ऊपर होता है, दिन निकला होता है, फिर दिन भर की धूप के बाद सूरज गुरूब होकर शफक छा जाता है। आपको पता है ना ईशा का टाइम कब शुरू होता है? जब शफक गायब हो जाता है, वो फिर रात होती है। फिर शफक
جو پھیلی یعنی آپ دیکھیں شفق جو پھیلی ہوئی ہے اس کے بعد رات چھا جاتی ہے, رات کے بعد پھر اس پر چاند آ جاتا ہے, اور چاند بھی پہلی رات کا ہلال ہوتا ہے, اس کے بعد وہ بدر بنتا ہے. یعنی منزل بتا رہی ہوں, اس کی بھی منزلیں ہوتی ہے. یہ سب چیز کیا بتا رہی ہے, کیا ہے یہ ایکچولی, کیا ہے یہ سب سے بڑی چیز بتاؤ کیا ہوا شام سے لے کے رات تک کے آپ نے کیا دیکھا ہے, پہلے مجھے وہ بتائیے. تمہیں لوٹنا ہے, دیٹس رائٹ تابندہ, مگر تم نے کیا چیزیں دیکھی؟ ٹرانزیشن, ویری گڈ شیما باجی, دیٹس رائٹ, ٹرانزیشن, چینجز. یس انیسا, نتھنگ از پرماننٹ, ویری گڈ, یس نتھنگ از پرماننٹ, گریجوئل چینجز چل رہے ہیں, کوئی بھی چینج پرماننٹ نہیں ہے. یہ اللہ ہم کو سکھا رہے ہیں. آپ دیکھیے سو بیوٹیفلی یہ آیت نے ہم کو ہماری پوری زندگی کے بارے میں بتا دیا کہ انسان ذرا غور کر اپنی زندگی پر بھی. اور واقعی یس میں بتاؤں گی آپ کو, ذرا چاند کی فیزز کو دیکھ, چھوٹے سے بڑا اور پھر ڈھلنا. یس شیما باجی, ایبسولوٹلی رائٹ, آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو ایکسپلین دیٹ کہ جیسے یہ شفق سے لے کر کے چاند نکلنے تک کے جو فیزز اور جو ٹرانزیشن اور جو چینجز چل رہے ہیں, اے انسان تو کیسے بھول گیا, تجھے بھی جاننا ہے اپنی زندگی کی طرف تو دیکھ, تیری زندگی بھی تو ڈھل رہی ہے. ہر ایک لمحہ جو گزر رہا ہے تجھے اللہ کے پاس جانا ہے, تو قبر تک جا رہا ہے, اور پھر تجھے ملاقات کرنی ہے, تجھے ملاقات کرنی ہے. اب سمجھ میں آیا, یہ جو اللہ نے قسم کھائی ہے اس میں ایک ٹرانزیشن ہے, ایک چینجز ہے. شام سے رات تک کے دیکھو گریجوئل چینج کا پتہ چلتا ہے, گریجولی سب چیزیں چینج ہو رہی ہے. چاند کے بھی چینجز ہیں. یہ کیا سب قدرت کی نشانیاں ہیں. یہ بتا رہی ہے کہ کوئی چیز ایک حالات میں نہیں رہتی, ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہی ہے. پہلے دن شفق ہوئی, دین رات ہوئی, پہلے جو ہے نا پہلے کیا ہوا شفق, پھر رات, دین چاند, پھر اس کی منازل اسمال ٹو بگ سائز, اور پھر ویسے ہی وائس ورسا, ہر چیز آگے بڑھتی جا رہی ہے. بالکل اسی طرح انسان کی لائف سٹیجز ہیں, ایک سے دوسری حالات میں وہ گزرتا ہے. آیت نمبر 19 لگائیں باجی, اس کے اندر یہ بات کنکلوژن ہے, کنکلوژن آف ایوری تھنگ. فرام آیت نمبر 16 سے لے کے 18 تک کے کنکلوژن ہے. لترکبنہ, ضرور تم سوار ہوں گے, طبقہ, ایک حالات سے, ان سے طبق, دوسری حالات کو, ایک حالات سے دوسری حالات کی طرف جانا ہے, ایک سٹیج سے دوسری سٹیج کی طرف جا رہے ہو, اور تم ایک بھی سٹیج کو روک نہیں سکتے. ہمارے ہاتھ میں ایک بھی سٹیج, بچپن سے لے کے بڑھاپے تک کے ایک بھی سٹیج کو ہم روک نہیں سکتے. ایک سے دوسری حالات میں تم گزرتے جا رہے ہو. اب دیکھیں نا بالکل ایسے ہی نا, جیسے شفق سے لیل, لیل سے قمر, یہ بھی پورا ایک پروسیس ہے, سٹیج ہے. ایسے انسان تو بھی دیکھ, تیری لائف سٹیجز دیکھ, ہے نا, بالکل اسی طرح انسان کی لائف سٹیج ایک سے دوسری حالات میں گزرتا جا رہا ہے. ایک زندگی کے بعد موت, پھر ریزریکشن, پھر جزا سزا. انسان کو بھی ایک حالات میں نہیں رہنا, اور ساری زندگی انسان کے حالات جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں, بدلتے رہتے ہیں. اب دیکھیں نا ڈھلتا ہوا سورج, ڈھلتا ہوا سورج کی اگر آپ پینٹنگ بھی دیکھیں نا, انسان کو دیکھیے بڑا دکھی کرتا ہے. کبھی آپ نے اس چیز کو غور کیا, کبھی آپ نے کوئی پینٹنگ دیکھی یا کوئی نظارہ دیکھا جس میں سن سیٹ ہم دیکھتے ہیں نا, تو وہ انسان کو اپسیٹ کرتا ہے, تھوڑا ڈپریشن کی طرف جاتا ہے انسان سن سیٹ کو دیکھ کے, سن رائز کو دیکھ کے نہیں, سن سیٹ کو دیکھ کر کے. اسی لیے تو یہی پکڑا ہے نا اللہ نے, ڈھلتا ہوا سورج دن ڈھلتے ہوئی زندگی کو سمبلائز کرتا ہے. ہاں, ڈھلتی ہوئی زندگی کو سمبلائز کرتا ہے. ہم سیڈ ہوتے دیکھ کر سن سیٹ کو, ہے نا, دیکھو سب چیز سمٹ رہی ہے. چاند کا بھی سفر ہے. سو انسان تم نے دیکھ لیا ڈھلتے ہوئے دن کو, تمہاری حالات, تمہاری حالت بھی ایسی ہے, تم ایک حالات سے دوسری میں ٹرانسفر ہو رہے ہو, روز ٹرانسفر ہو رہے ہو. تم چاہو نہ چاہو تو ایک سے دوسری حالات میں ٹرانسفر ہو رہے ہو. وہ یہ نہیں چاہے کہ میں بوڑھا نہ ہوں, ہونا تو پڑے گا, جانا تو پڑے گا, ہے نا. ایک زمانہ تھا, یہ بات یہاں پر سمجھ, تو قابل ذکر بھی نہیں تھا, تجھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا,
پھر نطفے کی شکل میں تیری ماں کے رحم میں تجھے چپکایا گیا، پھر علقہ بنا تو جو ہے جمع ہوا خون، پھر مدغہ بنا تو کیا بوٹی ٹکڑا گوشت کا، پھر طفلا بچہ بنا، اور پھر تو دنیا میں آ گیا. پھر دنیا میں بھی آ کر تو ویریس سٹیجز سے گزرا، تو ہمیشہ بچہ نہیں رہا، پھر وہ ایک اڈولسنس کی سٹیج، پھر ایک ٹین ایجر، پھر ایک اڈلٹ، پھر ایک ادھڑ عمر، اور پھر وہ ڈھلتا ہوا بڑھاپا. اور پھر بڑھاپا آ کے جاتا نہیں ہے. کبھی تم ڈوبتے سورج کو روک سکے ہو نہیں، یا شفق کو روک سکے ہو نہیں، کبھی ڈھلتی ہوئی رات کو پکڑ سکے ہو نہیں، کبھی چاند کے فیزز کو روک سکے ہو نہیں. ہر چیز سفر کر رہی ہے. زندہ سے تم ڈیڈ باڈی بن جاؤ گے، زندہ سے تم میت بن جاؤ گے. پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں واپس نہیں جانا؟ تم تو روز جا رہے ہو. پلیز پاور پوائنٹ بتائیے باجی. پاور پوائنٹ شو کیجیے پلیز. ہم ایک حالات سے دوسری حالات میں روز ٹرانسفر ہو رہے ہیں، اور یہ ایک اشارہ ہے کہ ہمارا جسم ڈھلتا جا رہا ہے اور ہم اللہ کے قریب جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان. نیکسٹ پاور پوائنٹ جس میں لائف سٹیجز ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو آپ نے دیکھا کہ انسان جو ہے کہ ایک ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے، ایک چینجز سے گزر رہا ہے. اس کی جو زندگی ہے وہ سٹیٹک نہیں ہے، وہ چینجز دیکھ رہا ہے. تو جب وہ بچپن سے جوانی اور پھر بڑھاپا اور پھر قبر، یہ سارے چینجز اس کی زندگی میں چلتے رہیں گے. اور اللہ نے ہم کو سورہ جو ہے کہ انشقاق کی آیت نمبر 16 سے اس کے بارے میں قسم کھا کے کہا ہے کہ تو کیسے سوچتا ہے کہ تو واپس نہیں لوٹے گا. فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی کہ تو لوٹے گا. واللیلی، قسم کھاتا ہوں رات کی، ما وسق جو چھا جائے کہ تو لوٹے گا. والقمرہ، اور چاند کی، اذا جب تسق جب وہ پیچھے آئے. ان منزلوں کی، وہ شیپس اینڈ سائز آف دا مون کی کہ تم لترکبن
ضرور تم سوار ہوں گے طبق، ایک حالات سے ان طبق، دوسری حالات میں، ایک سے دوسری حالات میں چینجز آتے رہیں گے. اور واقعی آپ اپنی زندگیوں کو چیک کر لیں، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، شاید کہ میں زیادہ نہیں کہوں گی، 2-3 سال ہی پیچھے جائیں، زیادہ تو بولنے کی ضرورت نہیں. آپ دیکھیں 2-3 سال پہلے جو آپ چیزیں کر سکتے ہوں گے وہ آج نہیں کر پا رہے ہوں گے. چینجز آ رہے ہیں، بدن میں بھی چینجز آ رہے ہیں. ہم سوچتے ہیں نا کہ ارے یہ تو میں پہلے آرام سے کر لیتی تھی کام، میں اب کیوں نہیں کر پا رہی ہوں. چینجز اللہ نے رکھا ہے. اے انسان، تجھ کو میرے پاس لوٹنا ہی ہے. تو یہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے. اور یہ آیتیں ہم کو یہ یقین، یعنی آخرت پہ یقین ہمارا جو ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے ان آیتوں کو دیکھ کر کے کہ ابھی بھی پریپریشن سٹارٹ کرو. تم ہر لمحہ اپنے رب کے قریب جا رہے ہو. انسان سوچتا ہے وہ بھاگتا ہے اللہ سے، وہ اللہ سے دور ہو رہا ہے، نہیں، وہ اللہ کے قریب جا رہا ہے. ملاقی، the word is ملاقی، یاد رکھنا ملاقات ہے، کہیں بھی نہیں بھاگ کے جا سکتے ہو. اسی لیے آیت نمبر 20 لگائیں. فما، پھر کیا ہے، لہم، لیے ان کے، لا نہیں یؤمنون، وہ ایمان لاتے. واٹ از دا پرابلم؟ سالو ہو گئی بات. کیوں ایمان نہیں لاتے؟ پیچھے بات ہوئی نا، کیوں تم کو بھروسہ نہیں آخرت پر، کیوں تم کو بھروسہ نہیں کہ تم کو لوٹنا ہے، کیوں نہیں تم بات مانتے، کیوں نہیں تم ایمان لاتے. سو مورل کیا ملتا ہے؟ اللہ نے ہمیں جگایا ہے، تیزی سے تمہاری حالت ٹرانسفر ہو رہی ہے. دیکھو انسان، زندگی ایسے نہیں رہے گی. ہمیشہ تم جوانی رہنا چاہتے ہو، ہمیشہ نہیں رہو گے. دوسری زندگی کا سوچو، آج پریپئر کرو، رب سے ملنا ہے نا. تھنک، سب سے قرآن سے، اگر آپ دیکھیں جب سے ہماری زندگی قرآن سے جڑی ہے، ہماری زندگی قرآن سے جڑ گئی ہے نا، تو تھنک، جب سے قرآن سے جڑی زندگی کیا تبدیلیاں آئی ہے، کیا تبدیلیاں آئی ہیں. جسمانی تو تبدیلیاں بہت آ گئی، اللہ اکبر، لیکن کیا دل میں بھی تبدیلی آئی ہے؟ یعنی میں سمجھتی ہوں کہ میں 20 سال سے پڑھ رہی اور پڑھا رہی ہوں، جسمانی تبدیلیاں تو ڈیفینیٹلی بہت ہو گئی. کہ وہ ایک 20 سال پہلے جو میں کام کر سکتی تھی، آئی ڈونٹ فائنڈ کہ آئی ایم ایبل ٹو ڈو دیٹ. تو جسمانی تبدیلیاں تو آ گئی ہے، لیکن کیا دل بھی تبدیل ہوا ہے؟ کیا اس میں تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ جب سے قرآن سے کوئی 1 دن 2 دن بھی جڑا ہوا، یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں چینجز نہیں آئے. ناٹ پاسبل. تو جسمانی تو بہت تبدیلی آئی ہے. ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں جا رہے ہو، چاہیے کہ اعمال بھی ایک سے دوسرے طبقے میں جائے. اعمال بھی کیا ہونا چاہیے؟ ایک سے دوسرے لیول میں جانا چاہیے نا. جسم تو ایک سے دوسرے لیول میں جا رہا ہے، بال سفید ہو رہے ہیں، رنکلز آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، ایک سے دوسرے سٹیج میں جا رہے ہیں. لیکن اعمال میں بھی ایک سے دوسرا لیول ہے یا نہیں، یہ امپورٹنٹ ہے. ہم کو اعمال میں بھی جانا ہے. ہر چیز میں تبدیلی ہے، ہر چیز رواں دواں ہے. یہ آیت کا یہ ایک معنی ہے، ایک معنی ہے. کوئی چیز سٹیٹک نہیں ہے. یاد کرو نا، ایوننگ سے لے کے عشاء تک، آپ مغرب سے لے کے جو ہے عشاء میں جو ہے کائنات کی طرف غور کریں، اور وہ جو چینجز ہوتے ہیں، شفق سے جو ہے رات سے ہے جو قمر کا نکلنا، یہ ٹرانزیشن کو دیکھو، یہ چینجز کو دیکھو، یہ ساری چیزوں کو دیکھو نا. کوئی چیز سٹیٹک نہیں ہے. اور انسان کی زندگی کو بھی دیکھو، ایک جیسی نہیں ہے. اور دل کے حالات بھی سیم نہیں ہوتے ہیں، غم خوشی چلتی رہتی ہے. ہر دن انسان ڈفرینٹ حالات سے گزرتا ہے. آج جو ہے آسانی ہے تو کل ڈیفیکلٹی ہے. نبی نے کہا تھا فراغت کو غنیمت جانو، مصروفیت سے صحت کو. یعنی اگر آپ دیکھیں، فراغت سے یعنی فراغت کو غنیمت جانو مصروفیت سے، صحت کو غنیمت جانو بیماری سے، زندگی کو غنیمت جانو موت سے. موت سے، کیونکہ حالات چینج ہوتے نا، ایک جیسے نہیں ہوتے. صحت ہے تو فائدہ اٹھا لو، زندگی ہے تو نیکیاں کر لو، موت ہو گیا تو اکاؤنٹ بند، ختم، انلیس کہ وہ صدقہ جاریہ ہے. ایمان کی کیفیت بھی چینج ہوتی رہتی ہے. اور پھر آیت نمبر 20 میں کہا یہ دیکھ رہے ہیں ہر چیز بدل رہی ہے. اللہ ہم کو بتا رہے ہیں دیکھو نا، شفق سے لیل، لیل سے قمر، ہر چیز تو چینج ہو رہی ہے. تمہاری حالت بھی دیکھو. وہ بچے تھے ماں کے پیٹ میں، پہلے تو تم تھے ہی نہیں. کہاں تھے تم؟ تھے ہی نہیں، تمہارا وجود نہیں تھا. پھر اللہ نے تم کو ماں کے پیٹ میں جو ہے نطفہ بنا کے چپکا دیا اس کے رحم سے. اس کے بعد میں پھر علقہ، خون کا جمع ہوا حصہ، پھر اس کے بعد میں مدغہ، گوشت کی بوٹی جیسا ٹکڑا، اور اس کے بعد میں طفلہ، بچے بن گئے. تم وہ بچے بھی نہیں رہے. یعنی آپ دیکھیں بڑھتے جا رہے ہو.
پھر انفنٹ سے ایڈولسنس کی طرف جا رہے ہو, ایڈولسنس سے تم ٹین ایجر کی طرف جا رہے ہو, پھر ایڈلٹ, پھر ادھیڑ عمر, اور پھر ڈھلتا ہوا بڑھاپا. کوئی بھی چیز تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے, ہر فیزز سے تم گزر رہے ہو. کوئی انسان چاہے کہ بھائی میں ہمیشہ جوان رہوں, میں اٹک جاؤں ایک فیز پہ, نہیں ہو سکتا. یہ اللہ نے ٹرانزیشن رکھا ہے, ہر چیز میں رکھا ہے, کائنات میں بھی رکھا ہے. شفق سے لیل, لیل سے قمر, یہ چینجز ایسے انسان کی زندگی میں بھی ہے. پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے. فما لہم لا یؤمنون, کہ تم پھر بھی ایمان نہیں لاتے. یعنی اللہ نے ہم کو, اگر آپ دیکھیں, ایک نشانی باہر رکھی ہے, کائنات میں رکھی ہے. کائنات میں دیکھو, اس سے ایمان لاؤ. اس سے سنتشٹی نہیں ہو رہی, اگر کوئی دیکھ نہیں رہا, تم کو یقین نہیں ہو رہا, اگر سمجھ میں نہیں آ رہی بات, باہر نہیں جانا ہے, کیونکہ ہم باہر جائیں گے تو کائنات کو دیکھیں گے. اگر کوئی کہے میں گھر میں ہی بیٹھتی ہوں تو کوئی پرابلم نہیں, گھر میں اپنے جسم کو دیکھ لے. 10 سال پہلے تو کیا تھی آج ہے, 20 سال پہلے تو کیا تھی آج ہے, نہیں نا. خود کے اندر دیکھو, پہلے باہر دیکھو, کائنات میں دیکھو. کائنات سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اپنے اندر جھانکو, اپنے آپ کو دیکھ لو. واقعی ہم یہی کہتے ہیں, اللہ 5 سال پہلے تو ایسا نہیں تھا, 10 سال پہلے تو ایسا نہیں تھا. پہلے تو میں دوڑ دوڑ کے سیڑھیاں چڑھ جاتی تھی, اب تو میں سٹیپ بھی نہیں لے پا رہی ہوں, آہستہ آہستہ چل رہی ہوں. آگے کیا ہے پتا نہیں, ہر لمحہ تو اپنے رب کے قریب جا رہا ہے. وما لہم لا یؤمنون, ابھی بھی تو ایمان نہیں لائے گا. سو الحمدللہ ہماری آیت نمبر 20 تک کے جو ہے وہ بات مکمل ہو گئی ہے ود دا نیرول بیچ, اور ہم یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں, 1 منٹ زیادہ ہو گیا ہے. آیت نمبر 20 تک کے وی ہیو ڈن فرام آیت نمبر 10 to 20. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم آیت نمبر 21 سے لیں گے, اوکے. اور سجدے والی آیت ہے انشاءاللہ, وہ بھی ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ویل سٹاپ ہیئر. پوچھ لیجئے سمینا, سب کو کلیئر ہے کیا؟ جی باجی ہم پوچھ لیتے ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ باجی, آپ نے بہت خوبصورتی سے ہمیں یہ آیتیں بتائے ہیں, اور ہمیں ایکچولی مورل بھی بہت ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور اسے نظر انداز نہیں کر سکتے. تو امید کرتے ہیں تمام سسٹرز کو باجی نے جو کچھ بھی آیت نمبر باجی نے 10 سے لے کے 20 تک کروائی ہے ہمیں, آپ لوگوں کو کلیئر ہوں گے. الحمدللہ باجی ہمیں آنسرز تو آ رہے ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. امید کرتے ہیں سارے لوگ, ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کو فالو کریں, اور ہمارے اولادوں کے لیے اور سب کے لیے ہم دعا مانگے کہ مطلب وہ بھی نیک بنے. اگر گمراہ ہو گئے ہیں تو وہ بھی نیک بنے, نیک واپس لوٹ کے آ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے, لیکن ایک سب سے بڑی چیز ہے, تمہارا بھی کویشچن تھا تو میں ابھی اس کا آنسر ہی دے دیتی ہوں, کہ جو ماں باپ اپنے بچوں لوگوں کے لیے فکر مند ہے اور پریشان ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹریک پر آئے, ہدایت پر آئے, تو دیکھیے ایز اے پیرنٹ ہم سے دعا کر سکتے ہیں, لیکن کوشش ان کی طرف سے ہونی چاہیے. اگر بچے کوشش نہیں کریں گے تو ماں باپ کتنی بھی دعائیں کریں, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک انلیس ان کے قدم ایک سٹیپ بڑھے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں ہر چیز دے دیتا ہے, آپ دیکھیں ہر چیز دیتا ہے بن مانگے. اولاد بھی مل جاتی ہے, کھانا پینا بھی مل جاتا ہے, چھت بھی مل جاتی ہے, بن مانگے سب کچھ ملتا ہے, لیکن ایک ہدایت ہی نہیں ملتی. بس ہدایت کے لیے انسان کو دعا بھی مانگنی پڑتی ہے, اور اس کے لیے تڑپ بھی ہونی چاہیے. جس کو تڑپ ہے اس کو وہ ہدایت دے دیتا ہے. تو اگر ہماری اولاد جو ہے, ہم دعا کرتے رہے ایز اے پیرنٹ, مگر اگر اولاد کی طرف سے ایک سٹیپ نہیں بڑھے گا تو دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. کیونکہ اگر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیز کہ بندہ جب میرے پاس ایک بالشت آتا ہے تو میں ایک ہاتھ آتا ہوں, جب ایک ہاتھ آتا ہے تو میں 10 ہاتھ آتا ہوں. تو پہلا قدم تو ہمارے بچوں کو ہی بڑھانا پڑے گا. آئی ہوپ سمینا دیٹ آنسرز یور کویشچن. اور سب سے الحمدللہ باجی. امپورٹنٹ بات ہے, یس دے ہیو ٹو فیل دیٹ کہ ہم لوگوں کو چینج ہونا ہے. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پیئر پریشر ہے, اور باہر جو پریشر ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی بات آپ نے کیے تھے. دیکھیے ماں باپ ہے نا, اپنی طرف سے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آج بچے صرف گھر میں نہیں رہتے, آج صرف گھر میں نہیں رہتے. ماں باپ تو گھر میں اچھی ٹریننگ دیتے ہیں, پھر کیا وجہ ہے کہ وہ اتنے بگڑ جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ باہر بھی جاتے ہیں, اور باہر ان کا واسطہ کیسے لوگوں سے پڑتا ہے, پیئر پریشرز رہتے ہیں, فیملی دوسری یعنی دوست کیسے ہوتے ہیں, اور انسان جو ہے اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. تو ہم کو یہ بھی دعا کرنی چاہیے اور چیک بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے فرینڈز کون ہیں, اور ان کی لائکنگز کیا ہے, اور ان کا رجحان کیا ہے. کیا وہ دنیا داری فرینڈز ہیں یا وہ دیندار بھی ہیں؟ کبھی ایک بار میرے بچے کو مسجد میں یعنی ہاتھ پکڑ کے مسجد میں بھی لے جاتے ہیں,
کیا اپنے گھر میں انویٹیشن دیتے ہیں؟ اقرا کی لنک بھی شیئر کرتی ہیں لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ؟ کبھی گھر میں بیٹھ کے اچھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں؟ دنیا داری کی تو بہت کرتے ہیں، یہ کریئر اورینٹڈ رہنا چاہیے، ویسا رہنا چاہیے، لیکن کیا دینداری کی باتیں بھی کرتے ہیں؟ تو پیرنٹس جو ہے ان کو یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ جیسے وہ اپنے بچوں کی دنیا سنوارنے کی فکر کرتے ہیں ویسے ان کی آخرت کی بھی فکر کریں. اور بہت دفعہ میں یہ بات کر چکی ہوں کہ ہم ان کی آخرت کی بھی، تو یو ہیو ٹو سی کہ کس کے ساتھ ان کی فرینڈشپ ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ان کے ارد گرد اگر آپ ان کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، آپ گھر میں ان کو اچھا ماحول دے رہے ہیں، مگر وہ آپ کے ساتھ 24 آورس تھوڑی ہیں، وہ تو باہر میکسیمم ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، تو پھر وہ کن ٹائپ کے لوگوں کے ساتھ ہے، ان کی سوچ کیا ہے، یہ ضروری ہے. تو آپ کو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور آف کورس دعا تو کرتے رہیں گے، مگر بچوں کی طرف سے اگر ایک قدم نہیں بڑھے اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. یہ ایک اہم چیز ہے. اوکے سمینا، آئی تھنک آپ کا آنسر مل گیا ہوگا. جی الحمدللہ باجی، آئی گاٹ مائی آنسر. میں نے بھی ان کو وہی کہا، لیکن ابھی چیزیں تھوڑی سی الگ ہے. پریشان ہوتے ہیں نا ماں باپ بھی، بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اچھی چیزیں بتائے، اب اکیلے رہ رہے ہیں، دور رہ رہے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے. دیکھیے اور بچے نا وہ چیزوں کو لیتے ہیں جو ماں باپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں. ٹرسٹ می، بچے وہی چیز لیتے ہیں جو ماں باپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں. اگر ماں باپ صرف ان کو بول دیں گے اور کریں گے نہیں، دے ول نیور ٹیک اٹ. بٹ اگر ماں باپ از انٹو پریکٹس، اگر ماں باپ نماز پڑھیں گے، آٹومیٹکلی بچہ دیکھتے گا ماں نماز پڑھتی ہے پڑھتی ہے پڑھتی ہے. کتنے دن تک کے نماز نہیں پڑھے گا، خود بھی آئے گا نماز کی طرف. پرووائڈیڈ دیکھنا تو چاہیے نا. ایگزامپل جو ہے نا آپ ان کو سیٹ کرنا چاہیے. یو یور سیلف ہیو ٹو ڈو دیٹ فرسٹ، اور پھر بچہ ماں باپ کو کاپی کرتا ہے. باجی بولنے سے اچھا ہم پریکٹیکل کر کے دکھائیں. اوکے جی باجی، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. امید کرتے ہیں کافی لوگوں کے پرابلمس بھی اور سب کو جواب بھی مل گئے ہوں گے کہ کس طرح سے کرنا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل کی کلاس کا اناؤنسمنٹ کر دیجیے پلیز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی ہم اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ ٹو آل دا سسٹرز جو لوگ یہاں پر آئے اور یہاں پر ہماری کلاس کو مکمل کیا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ لبنہ باجی فار آل یور گائیڈنس، آل یور ہیلپ. الحمدللہ اللہ آپ کو بہت اس میں کیا بولتے بہت ساری حکمت عطا فرمائے اور ہمارے لیے اچھی اچھی باتیں ہمیں سکھائے اور ہم آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن کثیرہ ٹو آل دی کوآرڈینیٹرز ایز ویل جنہوں نے ہماری کلاس کو مکمل کیا. امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ سسٹرز، کل تھرسڈے ہے، کل واشنگ